تو جو بھی جھوٹے لوگ ہوتے ہیں نا، یا تو وہ روحانی عامل ہوں گے، روحانیت مذہب کے نام پہ منجن بیچ رہے ہوتے ہیں، کچھ ماوراء العقول باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یا وہ شاعر ہوتے ہیں کہ ایک عام سی بات کو انہوں نے شعر کا جامہ پہنا کے بڑا اٹریکٹیو بنا دیا ہوتا ہے. بات سادہ سی ہوتی ہے لیکن اس کا ہم وزن کلام کر کے اس میں اٹریکشن بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. جو کاہن، نجومی، روحانی ڈرامے باز، ان کے جو کلام میں اٹریکشن ہوتی ہے یہ اس لیے کہ ایسی ٹرمز، ایسی اصطلاحات جو آپ کی سمجھ سے بالاتر، تو آپ کو ایک ہوتا ہے کہ یار اس کے پاس وہ علوم ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہے، بہت ہی عظیم چیزیں ہیں، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہوتا. شاعر کیا کر رہا ہوتا ہے؟ سادہ سی بات ہوگی لیکن اس کو شعر میں ڈھال کے ایسے پیش کرے گا کہ مزہ آ جائے گا کہ یار یہی بات ایسے انداز سے کہہ دی ہے اس نے کہ حدیث میں بھی آتا ہے ان من البیان لسحرا وان من الشعر لحکما او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. بعض شعروں میں بڑی حکمت ہوتی ہے اور بعض بیان بڑے جادوئی اثر کرتے ہیں. آپ کو لوگ کو آواز صاف آ رہی ہے؟ بالکل کوئی نہ کچھ تو نہیں رہی؟ نہیں آ رہی نا؟ صاف کلیئر آ رہی ہے. تو اب جو شاعر کا کلام ہے، پہلے اس نے مس کہا، پھر تک کہا، پھر بل کہا، اس طرح ظالم نے مستقبل کے ٹکڑے کر دیے. دیکھو کیسے مزہ آیا نا. بعض دفعہ انسان یہ بتانا، چھوڑو پھر شاعری میں زیادہ نہیں جاتا میں، ہمارا ٹاپک رہ جاتا ہے. تو قرآن سمجھا رہا ہے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر جھوٹے ہوتے معاذ اللہ، تو یہ جو انہوں نے الحمد سے لے کے والناس تک کلام پیش کیا، اس میں اٹریکشن تو تم مانتے ہو کہ بڑی اٹریکشن ہے، چھپ چھپ کے بھی کفار سنا کرتے تھے. اس میں اتنی اٹریکشن ہے کہ ایک مرتبہ اعلان ہوا کہ شراب چھوڑ دو، پورے مدینہ نے شراب چھوڑ دی. یہ تو یونائٹڈ نیشن کے کسی لا میں ایسی اٹریکشن نہیں ہے. یونائٹڈ نیشن کوئی فیصلہ سنا دے نا، اس میں اتنی اٹریکشن نہیں ہے کہ اتنی مشکل چیز جو صدیوں سے پیتے آ رہے ہوں اور باڈی اس کی عادی ہو گئی ہو اور سب شراب کے مٹکے توڑ دیں. آج یونائٹڈ نیشن ایک لا پاس کر دے کہ کل سے شراب انلیگل ہے، کسی کا باپ بھی نہیں چھوڑے گا، وہ کہا جاؤ بڑے، یہی ہوگا نا؟ نہیں ہے بھائی. آج اعلان ہو جائے کہ زنا کیا ہے، امریکہ اعلان کر دے، بڑی بڑی طاقتیں اعلان کر دیں کہ بھائی یونائٹڈ نیشن سے ایک لا پاس ہو جائے کہ زنا اب کیا ہے، پوری دنیا میں انلیگل. کوئی زانی سے آپ توبہ کروا کے دکھا دو، کوئی بھی نہیں چھوڑے گا. ٹھیک ہے نا؟ چھپ چھپ کے کرنا شروع کر دیں گے اور 20 راستے نکال لیں گے. تو لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، قرآن نازل ہوا، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، انہ کان فاحشہ وساء سبیلا، بہت برا راستہ ہے. لوگوں نے کیا کیا؟ زنا سے توبہ کر لی. اور ایسے ایسے قربانی کے واقعات ہیں، زنا سے کیسے کیسے اپنے آپ کو بچایا. تو عرب یہ تو مانتے تھے کہ اس کلام میں اٹریکشن بہت ہے. اب قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھو اٹریکشن یا تو شاعری کی وجہ سے ہوتی ہے، یا کوئی نجومی کاہن ایسی چیز لا رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ہوتی ہے. اچھا شاعری میں کیا ہوتا ہے؟ مبالغہ آ رہا ہے، ذرا سی بات کا رائی کا پہاڑ بنا دینا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو شاعر ہیں، کبھی انہوں نے شعر نہیں کہا، 40 سال تمہارے درمیان رہے، نہ انہوں نے زبان سے کبھی شعر کوئی ایجاد کیا ہو. کسی کا شعر پڑھ کے سنا دیا تو ایک الگ بات ہے. اور پھر یہ قرآن بھی شاعری والا کلام نہیں ہے، اس کے قافیے ملتے تو ہیں لیکن وزن نہیں ملتے اس کے آپس میں. دیکھو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، آخر میں کلام میں میچنگ تو ہو رہی ہے لیکن شاعری والی میچنگ نہیں ہو رہی. اس کو شعر نہیں کہہ سکتے اس آیت کو ہم. تو قرآن کہہ رہی ہے یہ کلام بھی شعر نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شاعر نہیں ہے. وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر و شاعری نہیں سکھائی اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق بھی نہیں ہے کہ آپ شاعر ہوں. یہاں سے ایک اور مسئلہ حل ہو گیا، ٹیکنیکل پوائنٹ نوٹ کر لیں اس کو. بعض چیزیں جائز ہوتی ہیں لیکن اپر لیول کے لوگوں پہ وہ سوٹ نہیں کرتی. اس کی مثال ایسے ہے، لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی پرینکر بننا کیسا ہے، میں اپنا ایک پرینک کا چینل کھولنا چاہتا ہوں. تو بھی جائز ہے، اگر جائز ہنسی مذاق ہے تو جائز ہے.
لیکن میں پوچھتا ہوں آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ پڑھا لکھا آدمی ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں یار جائز ہے، مگر آپ پہ سوٹ، آپ کوئی دوسرا کوئی تعمیری کام، آپ ڈاکٹر ہو، آپ کوئی ہسپتال کھولو، سمجھتے ہو؟ آپ کوئی سائنٹسٹ ہو تو آپ پیسہ کمانے کا وہ طریقہ اختیار کرو جو آپ پہ آپ کے اسٹینڈرڈ کا ہو. اسی طرح علماء کے لیے کوئی عالم ہو، مفتی ہو، وہ اگر پرینک کا یا کوئی مزاحیہ چینل کھول لے، جائز ناجائز کی بات نہیں ہے، یہ آپ کے اسٹینڈرڈ سے نیچے کی چیزیں. تو ہر جائز کام ہر ایک کے کرنے کا نہیں ہوتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کامیڈی، اب کامیڈی کبھی کبھار بیچ میں ہو جائے ٹھیک ہے، کامیڈین بننا یہ کیا ہے؟ یہ جو میچور لوگ ہیں نا ان پہ یہ چیز سوٹ نہیں کرتی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ان کے یعنی اپنے بچوں کو آپ ایسی ٹریننگ کرو کہ کامیڈین بن جائیں وہ، تو بھائی بچوں کو تو آپ کوشش کرو کوئی ایسی چیز سکھاؤ بچوں کو جو زیادہ، ہر آدمی چاہتا ہے نا میرا بچہ زیادہ سے زیادہ ترقی کرے، یہی چاہتا ہے نا. تو بچے کا بھی پھر ایسی آپ اس کی ٹریننگ کرو، کوئی سائنٹسٹ بنے، کوئی فوج میں کوئی بڑا آفیسر بن جائے، کوئی عدلیہ میں کوئی بڑا پوسٹ پہ چلا جائے. تو ہر جائز کام ہر ایک پہ سوٹ نہیں کرتا. جائز ہے، کسی کا توہین بھی جائز نہیں، کوئی کامیڈین ہو یا پرینکر ہو تو توہین کی میں بات نہیں کر رہا، لیکن اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اسی طرح شعر و شاعری میں بہت زیادہ دلچسپی لینا، یہ پیغمبر کے لیے پیغمبر پر یہ چیز سوٹ نہیں کرتی قرآن کے مطابق، کیونکہ شاعروں کی طبیعت میں مبالغہ آرائی بہت ہوتی ہے، رائی کا پہاڑ بنا کے پیش کرنا. تو پیغمبر حقائق بیان کرتے ہیں، پیغمبروں کا کام کیا ہے؟ ایسے موٹیویشن کرنا جو گراؤنڈ ریئلٹی سے میچ کر رہی ہو. اس لیے پیغمبروں کے لیے اللہ نے شاعری کو پسند نہیں کیا. حالانکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شاعروں کے کلام کو سنا ہے مگر خود شاعری نہیں کی ہے. شعر و شاعری کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف بھی کی ہے مگر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر نہیں تھے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی شعر بھی کہتے تھے، پھر اللہ کی محبت میں بہت شاعری کرتے تھے حضرت. تو پھر حضرت نے اس میں زیادہ ٹائم گزارنا شروع کر دیا تو حضرت کو خواب آیا. ہمارے حضرت خود یہ واقعہ ہم نے 2-3 دفعہ سنا، کیونکہ بہت بڑے مفتی تھے، عالم تھے. تو حضرت کو خواب آیا، خواب میں یہ آیت بار بار پڑھی گئی، وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعری نہیں سنائی اور وہ سکھائی اور وہ آپ کے لائق بھی نہیں ہے. حضرت فرماتے ہیں مجھے غالب گمان ہو گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے مجھے تنبیہ ہے کہ آپ کو جو اللہ نے جس لیول کا علم دیا ہے، جو مسائل کی تحقیق کرنا پھر لوگوں میں واز کہنا، تو یہ آپ کے لیے سوٹیبل نہیں ہے. اس کے بعد سے حضرت نے چھوڑ دی. پھر شعر پڑھ کے سنایا تو کرتے تھے بیانات میں، خود شاعری نہیں کرتے تھے کہ اپنا ٹائم کیوں لگائیں بھائی ایسی چیز میں. ہم ایک شعر مارکیٹ میں لانے کے لیے نا شاعر کا بڑا خون پسینہ لگتا ہے. تو میں شاعروں کے خلاف نہیں ہوں، ہر ایک کا مینٹل لیول جو ہے، جو جس اسٹینڈرڈ کا آدمی ہے تو اس کو اسی اسٹینڈرڈ کا کام کرنا چاہیے. باقی میں تو خود چاہتا ہوں لوگوں میں شاعری کو پروموٹ کیا جائے تاکہ ہماری زبان کی حفاظت ہو، اردو محفوظ ہو ہماری، اور ان فضول چیزوں سے لوگ بچیں. خیر، تو قرآن کیا کہہ رہی ہے؟ یار آواز بہت گونج رہی ہے، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی آواز، پتہ نہیں کیا ہے ہمارے مائک کو، یار اس کو سیٹ کرو یار، گونج رہی ہے نا آواز، وہ مزہ نہیں آ رہا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس قرآن کریم میں جو اٹریکشن ہے وہ نہ تو شاعری کی وجہ سے، اس لیے کہ یہ کلام شعر نہیں ہے. کوئی بھی دنیا میں شاعر یہ نہیں کہے گا کہ یہ شعر و شاعری ہے، وزن ہی نہیں مل رہے آپس میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کاہن کا کلام بھی نہیں ہے. کاہن لوگ جو باتیں کرتے ہیں وہ بالکل ماوراء العقل، اوٹ پٹانگ قسم کی پھینک رہے ہوتے ہیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں بھی شاعروں والی بات نہیں اور کاہنوں والی بات نہیں، اور آپ کی جو شخصیت ہے اس میں بھی شاعری والی، شاعروں والے علامتیں نہیں ہیں اور کاہنوں والی علامتیں بھی اس میں نہیں ہیں. شاعروں کی علامتیں کیا ہوتی ہیں؟ قرآن کہتا ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شاعروں کے پیچھے عام طور پہ وہ لوگ چلتے ہیں جو خود سیدھے راستے پہ نہیں چل رہے ہوتے. عام طور پہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے. جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کون لوگ چل رہے ہیں؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ابن مسعود، معاذ ابن جبل، سلمان فارسی، ابو ہریرہ، حضرت عائشہ، یہ سارے قوم کے ذہین ترین لوگ تھے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے یہ آیت بھی صحابہ کی فضیلت میں بڑی زبردست ہے. قرآن کہہ رہا ہے شاعروں کو فالو کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ بیکار قسم کے لوگ. جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیکار لوگ فالو نہیں کر رہے.
میں بار بار کہتا ہوں میرے لوگ کلپ یوں کر کے کٹ کر کے چلا دیتے ہیں, شاعروں کو بیکار لوگ فالو کرتے ہیں, تو سارے شاعر اس میں داخل نہیں, عام طور پر مبالغہ آرائیاں ہی ہو رہی ہوتی ہیں. جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کہہ رہے جو فالو کر رہے ہیں وہ غاوون نہیں ہے. غاوون کہتے ہیں گمراہ لوگ, سیدھی بات نہ کرنے والے, مبالغہ آرائیاں کرنے والے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل میں یہ بات پیش کر رہا ہے کہ آپ کو فالو کرنے والے لوگ کیا ہیں, وہ ذہین لوگ ہیں. عملی دنیا میں جو عملی دنیا کی باتیں کرتے ہیں اور پریکٹیکل لائف میں ان کے مذہب ہے, وہ لوگ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر رہے ہیں. اور دوسری بات, کاہنوں والے بھی کوئی علامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں ہے. یہ جو جادوگر, کاہن, روحانی ٹوپی ڈرامے, ان کی بھی باتوں میں مبالغہ آرائی بہت ہوتی ہے. آپ ذرا ان کاہنوں کے پاس تھوڑے دن بیٹھے نا تو آپ کا دماغ خراب ہونا شروع ہو جائے گا. یہ دور دور سے یوٹیوب پہ چہرے نورانی رونانی بہت اچھے لگتے ہیں آپ کو. جب آپ جائیں گے نا ان کے پاس نقوش ہوں گے, یہ نقش پا, یہ نقش جو ہے, نقش پا نہیں, یہ نقش جو ہے یہ بھاگی بیوی کو واپس لانے کا نقش ہے. یہ والا ہے جس کی بھاگ نہ رہی ہو اس کو بھگانے کے لیے. یہ نقش ہے گردے کی پتھری نکالنے کے لیے. یہ نقش ہے گمشدہ کو تلاش کرنے کے لیے. آپ جائیں نا عجیب سے دماغ کی دہی ہو جاتی ہے, اور کسی چیز کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی. یہ گنجے کے سر پہ بال نکالنے کے لیے, یہ ٹینشنیں حل کرنے کے لیے. تو ایک عجیب سی ان کی زندگی, نہ سر نہ پاؤں. لیکن آپ قرآن کے کلام کو دیکھو یار, جو بات کرتا ہے نیچر کو اپیل کرتا ہے. اور آج تو قرآن زیادہ سمجھ میں آ رہا ہے. مجھے کسی نے بتایا, امریکہ سے آئے تھے وہ, انہوں نے کہا میں گورے سے ملا وہاں, بڑا پڑھا لکھا گورا. اس گورے کا یہ تبصرہ تھا کہ دنیا جو ہے نا اس وقت, اس نے کمیونزم کو بھی دیکھ لیا اور عیسائیت اور یہودیت کو بھی دیکھ لیا. اب دنیا کے پاس اسلام کے علاوہ اس بربادی سے جس میں پوری دنیا پڑ چکی ہے, اسلام کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. بالآخر کیونکہ دیکھ لیا نا, یہ مادہ پرستی میں جب انہوں نے مذہب کو اپنی سوسائٹی سے نکالا ہے, تو مذہب نکلنے کے بعد اخلاقیات کے سارے پیمانے چینج ہو گئے. زنا لیگل ہو گیا, پھر لڑکوں سے بدفعلی لیگل ہو گئی, ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانا لیگل ہو گیا, بچے روکنا لیگل ہو گیا. عورت کی مرضی میں 6 پیدا کروں 2 پیدا کروں, پیدا ہی نہ کروں, یہ میرا ذاتی حق ہے. حالانکہ یہ ذاتی ہے نہیں. وجہ اس کی یہ کہ ہمارے ماں باپ اگر ہمیں روک لیتے, ہمیں دنیا میں نعمت ملتی کیا زندگی کی. تو قرآن نے, اسلام نے ہمیں نسل روکنے سے منع کیا کہ جیسے آپ پیدا ہوئے ہو, آپ کے لیے کسی نے تکلیفیں اٹھائی ہیں, آپ کے ماں باپ نے, آپ کے پیرنٹس نے, تو اگلی نسل کے لیے آپ کو بھی تکلیفیں اٹھانی ہیں. جیسے جانور جو ہے نا یہ مجبور ہیں بچے پیدا کرنے پر, ان سے مشورہ نہیں لیا جاتا کہ پیدا کرنا ہے کہ نہیں کرنا, یہ آٹومیٹیکلی ہے. تو انسان کو بھی اسلام نے کیا ہے, مجبور کیا ہے کہ نسل کی گروتھ یہ انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ کتنے ہوں گے کتنے نہیں ہوں گے. یہ کس کے ہاتھ میں, کس سے پوچھا جائے گا, یہ خدا سے پوچھا جائے گا. تو نسلیں انہوں نے روکنا شروع کر دی مذہب کو جب نکالا. تو نتیجہ کیا نکل رہا ہے, جو تباہی بربادی. اب آپ دیکھو خودکشیوں کا ریشو وہاں تھا نا, اب ہمارے یہاں بھی آ گیا ہے, کیونکہ مادہ پرستی پھیل رہی ہے نا. میں آپ کو ایک ابھی چند دن پہلے ایک واقعہ ہوا, اس سے بات سمجھاتا ہوں. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے جس نے خودکشی کی. ہمارے ایک دوست, ان کا بیٹا بے روزگار تھا, تو بے روزگاری میں اس نے خودکشی کر لی. 23-24 سال کا لڑکا تھا وہ. اب اس کے والدین پریشان یار, اتنی ٹھیک ٹھاک ٹینشن میں. تو والد صاحب میرے پاس آئے, میری بھی چونکہ ان کے والد سے بہت اچھی گپ شپ ہے, دوستی ہے, تو میں ان کی پریشانی سمجھ سکتا تھا کہ 23-24 سال کا لڑکا اگر خودکشی کرتا ہے تو ماں باپ پہ کیا گزرے گی. میں نے ان کو بلا کے پوچھا, یہ میں آپ کو واقعہ برائے واقعہ نہیں سنا رہا, اس میں بہت سارے سبق ہیں, آپ کو اسلام کی طرف آنا پڑے گا چاہو یا نہ چاہو. ٹینشن سے بچنے کے لیے آپ کے پاس اسلام کے علاوہ کوئی آپشن بولو نہیں ہے. اور یہ یوٹیوبرز کو سننا چھوڑ دو, موٹیویشنل اسپیکرز کو, خدا کی قسم ان کے پاس آپ لوگوں کے مسائل کا حل نہیں ہے. آپ کے مسائل کا حل صرف اسلام کے پاس ہے. اس کے علاوہ جو بولتا ہے میرے پاس مسائل کا حل ہے, جھوٹ بول رہا ہے. وہ حل ہوتا تو یہ دنیا سے خودکشیاں کو روک لینا, یہ کیوں نہیں روک پا رہے. ادھر صحابہ کے دور میں بے روزگاری کا یہ عالم کہ اپنے بچوں کو قتل کر رہے ہیں کہ کھلائیں گے کہاں سے, اور قرآن کہہ رہا ہے پیدا کرو میں کھلاؤں گا, تو پیدا کرنا شروع کر دیا, جبکہ کھانے کو اس وقت بھی کچھ نہیں ہے. نہیں آئی بات, میرا خیال ہے. گراؤنڈ ریئلٹی کیا کہہ رہی ہے, مجھے ایک بات بتاؤ. پہلے میں یہ خودکشی کا واقعہ سنا دوں, پھر آپ کو بتاؤں گا کہ صحابہ کیونکہ اسلام کو جب سے فالو کرنا شروع کیا تو ان کی سوچ کیسی بدلی, اور آج مادہ پرستی جو ہماری سوسائٹی میں آ رہی ہے تو سب کچھ ہوتے ہوئے کیسے تباہ ہو رہے ہیں.
سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو کیا ہوا ان بیچاروں کے, وہ جو بیٹا تھا وہ 23-24 سال کا لڑکا, ابھی یہ 1.5-2 ہفتے پرانی بات ہے, میں نے شاید رمضان میں دعا بھی کروائی تھی آخری عشرے میں ان کے والدین کے لیے. بے روزگاری نا, تو وہ والد مجھ سے ملنے کے لیے آیا, میرے دوست میں جانتا ہوں, وہ ٹھیک ٹھاک مالدار آدمی ہے ماشاءاللہ ان کے والد. بیٹا چونکہ بے روزگار ہے لہذا بے روزگاری سے تنگ آ کے خودکشی کر لی. 23-24 سال کا لڑکا. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ, کیا بے روزگاری میں اس کو کھانے کو نہیں مل رہا؟ انہوں نے بتایا کہ صبح سحری کر کے وہ لیٹا ہے اور زہر پی کے, یا کس طریقے سے, اب میں وہ نہیں بتاؤں گا, یا ایسا نہ کوئی جا کے کہ اچھا یار اس طرح بھی ہوتا ہے. اب لوگ باتیں کر رہے ہیں ہائے بے روزگاری اتنی بڑھ گئی ہے, ہائے خودکشیاں ہو رہی ہیں, ہائے یہ ہو رہا ہے. ابے بھائی بے روزگاری بڑھ گئی ہے, تو سحری کھا کے گیا ہے نا, اس کا مطلب کھانے کو مل رہا ہے, شام کو افطاری بھی کی ہے, روزے بھی چل رہے ہیں. تو یہ جو روزے چل رہے ہیں یہ رسمی ہیں, یہ اس کا مطلب دین اندر داخل نہیں ہوا ہے. وہ روزہ بھی اس کو خودکشی سے نہیں روک رہا ہے, روزے کی حالت میں خودکشی ہو رہی ہے. کیوں؟ ٹینشن, ڈپریشن کہ میرا فیوچر مجھے تاریک نظر آ رہا ہے, میں 24 سال کا ہو گیا, ادھر کاروبار میں پیسہ لگایا وہ بھی ڈوب گیا. اس نے بہت ساری جگہوں پہ ابا سے پیسہ لیا, محلے والوں سے پیسہ لے کے, قرضے لے کے جگہوں پہ انویسٹ کیا, لیکن کوئی آؤٹ پٹ اس کا نہیں نکلا. اور وہ اس کی شاہد انور کی تقریریں بھی سنی ہوں گی, اس نے جو ہے وہ غریب آدمی بی سے بغیرت ہوتا ہے, اس کا نتیجہ دیکھ لیا آپ لوگوں نے. اس نے تو بیچارے نے اسٹرگل ہر طرح سے کر کے دیکھ لی. اس کے والد نے مجھے بتایا 4-5 سال سے نا وہ پیسے کی تلاش میں تھا کہ میں اپنا کوئی بزنس کروں. باپ سے بھی پیسہ لیا انویسٹمنٹ کے لیے, لوگوں سے بھی لیا, بیرون ملک گیا, بحرین گیا, 20 طریقے استعمال کر لیے. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے, یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, جس کے لیے چاہوں گا رزق کے دروازے کھولوں گا اور جس کے لیے چاہوں گا تنگ کر دوں گا. لیکن یوٹیوبرز کو جو لوگ سنتے ہیں ان کے حالات دیکھ رہے ہو آپ, پیسہ ہی سب کچھ ہے. ساری دنیا میں یہی سکھایا جا رہا ہے بھائی, جب خدا کو ڈکشنری سے نکالو گے تو آپ کا خدا کیا ہے, پھر دولت ہے, پھر پیسہ آپ کا خدا ہے. تو پیسے کو خدا بنا لیا, پیسہ نہیں ہے پیسہ نہیں ہے. پھر ظاہر ہے ماں باپ کی طرف سے بھی تانے ملتے ہیں کہ یار تو 24 سال کا ہو گیا, تو نے ہمیں لاکھوں روپے کا مقروض بنا دیا, کر کچھ دینے کا نہیں رہا ہے, کوئی رزلٹ نکل نہیں رہا ہے. وہ تانے الگ, محلے والوں کے الگ, اور پھر یہ شاہد انور جیسے لوگوں کو بھی سنا ہوگا, بی سے بغیرت وغیرہ. رزلٹ کیا نکلا ہے, صبح سحری کھا کے سویا تو اسٹیٹس میں نا, واٹس ایپ کے اسٹیٹس پہ لڑکوں نے بتایا کہ اس نے اپنی موت کی, یعنی مرنے کا جو وقت تھا نا, یا کوئی کھا رہا ہوگا اس وقت کی وہ تصویریں لگائی ہوئی ہیں اس نے. تو جا کے دیکھو تو وہ بیچاروں نے جا کے جب کھڑکی توڑ کے اندر گئے تو مرا ہوا پڑا ہوا تھا. وہ باپ کا حال کیا ہوا, میں نے تو اس کے ابا کو بلایا, میں نے کہا بالکل اس میں آپ کا کوئی قصور, کیونکہ ماں باپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں شاید ہمارا قصور ہے, ہم نے اس کو تانے زیادہ دے دیے. میں نے کہا بھائی جتنے بھی تانے دیے ہوں, بھاگ جاتا گھر سے, فون کر دیتا جی میں اس وقت آؤں گا جب مجھے تانے نہیں ملیں گے. کچھ بھی 20 راستے ہیں, اتنی سی ٹینشن برداشت نہیں ہوتی یار کہ تم خودکشی کی طرف جا رہے ہو. خدا تھوڑی چھوڑے گا. لوگ ترس کھا رہے ہیں, ہائے بے روزگاری میں مر گیا. میں نے کہا ترس مت کھاؤ, ترس اس پہ کھایا جاتا ہے جس پہ اللہ ترس کھائے. جب اللہ ترس نہیں کھا رہا تو ہمیں بھی ترس کھانے کی ضرورت نہیں. اللہ کہہ رہے تو نے دنیا کی اس مردار کی محبت کو تو نے دل میں گھسایا کیوں؟ محبوبہ چھنتی ہے تو ٹینشن ہوتی ہے نا, تو محبوبہ چھنی ہے, پیسہ نہیں ہے, اس کی ٹینشن ہو رہی ہے. اللہ کہہ رہے ہیں یہ تو مچھر کے پر کے برابر میری نظر میں اس کی ویلیو نہیں ہے. اس دنیا کی مسافر خانہ ہے, ان بنگلوں کی, ان گاڑیوں کی, ان عزتوں کی, ان شہرتوں کی اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی ویلیو نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچرے کے ڈھیر پہ بکری کا مرا ہوا بچہ پڑا تھا. آپ نے صحابہ سے فرمایا کون ہے جو اتنے درہم میں اس کو خریدے گا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس کو تو کوئی فری میں بھی نہیں لے گا, بدبودار مردار. آپ نے فرمایا اللہ کی نظر میں اس دنیا کی ویلیو اس سے بھی کم ہے جس کے پیچھے جانے دے رہے ہیں لوگ. کیا یہ نہیں پتا تھا کہ یار یہ مسافر خانہ ہے اور آپ کو کھانا پینا تو مل رہا ہے نا, شیلٹر تو ملا ہوا ہے گھر میں, بڑے آرام سے جا کے کیا ہو جاتی ہیں. ساری زندگی کے لیے ماں باپ کو ایک عذاب میں ڈال دیا. وہ ایک الگ ڈپریشن میں آ رہے ہیں کہ یار ہماری وجہ سے ہم نے تانا دیا تھا. ماں باپ کو بھی چاہیے تانے نہ دیا کریں, میں اس کے حق میں نہیں ہوں. بیٹا کما کے دے رہا ہے ٹھیک ہے, نہیں ہے کوئی بات نہیں, جب تک ہم بیٹا کھلا سکتے ہیں کھلائیں گے, جب تجھے مل جائے تو کر لینا. سالے بچے پالتے ہی اس لیے, پیدا اس لیے کرتے ہیں کہ نوٹ چھاپ کے دے گا ہمیں یہ. ابے یہ فیملی پلاننگ والوں کے جو سائیڈ افیکٹ ہے نا, خدا کی قسم کہاں گئے ہیں. میں جو اس کے خلاف اتنا بولتا ہوں نا, مجھے فیملی پلاننگ والوں سے کوئی ذاتی بغض نہیں ہے کہ میرا قرضہ لے کے مجھ سے قرضہ لے کے پی گئے ہیں. یہ جو نسل روکنے کا جو فلسفہ ہے نا, اس کو سمجھو. جب 2 بچے ہی اچھے کا نعرہ لگایا جاتا ہے تو اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے, 2 اچھا کھائیں گے ان پہ انویسٹمنٹ کم ہوگی, لہذا انویسٹمنٹ کم ہے, آؤٹ پٹ کیا ہے زیادہ ہے. تو جب بچے زیادہ ہو گئے, ان کے تو زیادہ بچے بھی نہیں ہیں بیچاروں کے,
جب بچے زیادہ ہو گئے یا یہ کہ وہ کما کے نہیں دے رہا, تو ماں باپ کا تو بچوں پیدا کرنے سے جو مقصد تھا وہ کیا ہو گیا, فوت. تو وہ بچہ عذاب بن جاتا ہے ان کے لیے. میں نے اپنے بہنوئی کا واقعہ سنایا نا, یہ جو رافع سے 2 بچے آتے ہیں یہاں پہ, فیل ہو گیا امتحان میں, ایک میٹرک میں فیل ہو گیا, پتہ نہیں انٹر میں فیل ہو گیا, یا نمبر کم آ گئے. اب جب بچے کے نمبر کم آتے ہیں نا, وہ ابا اما کو بتاتے ہوئے ڈر رہا ہوتا ہے, کیونکہ 2 کمبختوں نے پیدا کیے تھے یہ سوچ کے کہ ان کو پڑھا لکھا کے کیا کریں گے, ہم عظیم انسان بنائیں گے. 2 کا رسک لیا انہوں نے, اس پہ بھی خوش نہیں ہوتے, رسک کیا ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں. انگریز تو اب یہ ٹرائی بھی نہیں کر رہا. سمجھتے ہو نہیں آ رہی سمجھ میں تو بتا دو یار, میں چھوڑ دیتا ہوں یہ باتیں. میں تو وہ باتیں کروں گا نا جو میری کھوپڑی میں آ رہی ہیں. تو میں یہ جو فیملی پلاننگ کے خلاف اتنا بولتا ہوں میرے بھائی, یہ صرف نسل بڑھانے کا مسئلہ نہیں ہے, اس کے پیچھے ایک سوچ ہے. آپ کو کنجوس بنایا جا رہا ہے, آپ کو دنیا پرست بنایا جا رہا ہے, آپ کو کہا 2 ہوں لیکن تربیت یافتہ. اور تربیت یافتہ کا مطلب اچھے اخلاق نہیں, تربیت یافتہ کا مطلب سٹی اسکول اور بیکن ہاؤس میں پڑھے گا اور 18واں 22 گریڈ کا آفیسر بنے گا, پھر نوٹ چھاپے گا. جو نوٹ چھاپے گا تو یہ تربیت یافتہ, اور جو ٹماٹر کا تھیلا لگائے گا وہ غریب ہے, وہ بے غیرت بھی ہے اور وہ ناکام انسان ہے. جبکہ ہم جو آپ کو سوچ دے رہے ہیں, بھائی رکشا چلائے, ٹماٹر بیچے یا کچھ بھی نہ کرے. فاقوں میں ٹائم, ہمارے نبی نے 40 دن فاقے کیے بھائی, سب سے کامیاب انسان تھے. یہ کامیابی اور ناکامی کا معیار ہی نہیں ہے کہ تمہاری توند بھری ہوئی ہے کہ تمہاری توند خالی ہے. اسلام میں کھانا تو کوئی فضیلت ہے ہی نہیں. کبھی دیکھا مجھے بتاؤ اسلام نے کہا کہ 2 پراٹھے کھانا اسلام میں سنت ہے, اس کے ساتھ 3 انڈے بھی کھایا کرو. یہ تو ہماری اپنی خواہشات ہیں. روزہ ہے اسلام میں, بھوکا رہو. اللہ نے سال میں 1 دفعہ بھوکا رہنے کا حکم دے دیا, 1 مہینہ پورا. کوئی ایک سال میں 1 مہینہ ایسا بھی آنا چاہیے تھا کہ اس میں کھانے کی ترغیب ہو. اسلامی عبادتوں میں نا صرف 3 دن ایسے ہیں جس میں کھانے کی ترغیب ہے, اور وہ بھی اللہ کی مرضی کا کھاؤ گے, اپنی مرضی کا نہیں. وہ ہے بقرعید, ایام اکل و شرب, حدیث میں آتا ہے کھانے پینے کے ایام ہے. لیکن اس میں بھی آپ کو پراٹھے پھوڑنے کا نہیں ہے یا آپ لڈو کھانا شروع کر دیں, اس میں بھی گوشت کھانے کا حکم ہے, جس سے آپ کا فیٹ نہیں بڑھتا, موٹے نہیں ہوتے آپ. تو یہ جو سوچ ہے نا فیملی پلاننگ والوں نے دی ہے, یہ بڑی ڈینجرس سوچ ہے کہ آپ اللہ پہ توکل کرنا چھوڑ دو اور نسل روکنا شروع کر دو, اس لیے کہ ہم نے اپنے بچوں کو سٹی اسکول اور بیکن ہاؤس میں پڑھانا ہے, اور پھر پڑھا کے کیا کرنا ہے. اگر کسی کو پتا چل جائے میرا بچہ بیکن ہاؤس میں پڑھے گا اور ٹماٹر بیچے گا, تو خدا کی قسم وہ نہیں پڑھائے گا اس کو. اس کا مقصد ایجوکیشن نہیں ہے, اس کا مقصد اس کو کماؤ پوت بنانا ہے, کمانے والا بنانا ہے. یہ سوچ سے جب بچے پیدا کرو گے میرے بھائی, تو خودکشیاں بھی ہوں گی. بچہ نہیں کرے گا تو باپ کرے گا خودکشی. یہ کمبخت 2 میں نے پیدا کیے تھے اس سوچ سے کہ بہت اونچے نکلیں گے, یہ نکلے کیا. تو میں اپنے بھانجے کا واقعہ سنا رہا تھا, امتحان میں فیل ہو گیا بچہ. آج بچہ امتحان میں فیل ہو, باپ کو بتاتے ہوئے ڈرتا ہے کہ میرا بنے گا کیا, ڈر رہا ہوتا ہے کہ میرا بنے گا کیا. تو وہ اس نے آگے بتایا ابا کو, چونکہ ابا کا حضرت مفتی رشید احمد صاحب سے تعلق رہا ہے, گھر میں دین کا ماحول ہے, تو ابا کو آگے بتایا کہ بھئی فیل ہو گیا. اس نے کہا کوئی بات نہیں یار, آخرت کے امتحان میں فیل نہیں ہونا چاہیے, دنیا میں فیل پاس کیا ہوتا ہے, چلتا ہے, کوئی ٹینشن نہیں, جتنی ہونی چاہیے اتنی بھی نہیں. خوشی زندگی گزر رہی ہے یار, بچے بھی کھیل کود کے بڑے ہو گئے, اور پھر اسی فیل ہونے والے کی شادی بھی کر دی. یہ تمہارے لبرل لوگوں میں دم ہے, یہ تو دولت کے پیچھے بھوکے ہو گئے ہیں بھائی. یہ اسی میں شادی کر دی کہ بہو میرے خرچے پہ, وہ فیل ہونے والے کی. تمہارا سالہ 6 8 10 لاکھ روپے کما رہا ہے, پھر بھی شادی نہیں کرتے کہ اس بغیرت کی آمدن میں کہیں بہو شریک نہ ہو جائے, وہ بہو کھا جائے گی ہمارے حصے کا. مجھے غصہ آ رہا ہے, میں تو سارا میں دیکھتا رہتا ہوں نا لوگوں کو. تو تم میرے بھائی اسلام کو صحیح طرح سے قبول کر لو, وہ والا نہیں کہ ظاہری رسومات بس اسلام کی ہوں, اندر نہ داخل ہو. اندر جب تک اسلام نہیں جائے گا نا, تو اس وقت تک آپ کو سکون نہیں ملے گا, ڈپریشن میں مرو گے. جاپان میں سب سے زیادہ خودکشیاں ہوتی ہیں, وہ اپنے آپ سے خودکشیاں نہیں اپنے آپ کو خودکشی سے نہیں روک سکے, اپنے آپ کو ڈپریشن سے نہیں روک سکے, تو تمہیں یہ ڈپریشن سے کیسے روکیں گے. نہیں آ رہی میرا حال ہے بات سمجھ میں. اس سے تو وہ گورنمنٹ کا پڑھا ہوا بچہ اچھا ہے جو کھڑکیوں سے بھاگ کے پڑھا ہوتا ہے. وہ گورنمنٹ اسکولوں کے بچوں کو دیکھو, ان میں آپ کو ڈپریشن بھی کم نظر آئے گی. جاتے ہیں تو بعض دفعہ تو اسکول ہی نہیں ہوتا. گورنمنٹ کے اسکولوں کا حال بتا رہا ہوں, بچہ گیا اسکول ہی نہیں ہے نا, نقشے پہ اسکول ہے, حقیقت میں اب تک اسکول بنا ہی نہیں. بعض دفعہ اسکول بنا ہوتا ہے, دروازے نہیں ہوتے, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کدھر سے داخل ہونا ہے میں نے. گورنمنٹ اسکولوں کا تو یہی حال ہے, کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی ہیں, دروازے ٹوٹے ہوئے ہیں, ٹیچر آ رہا ہے نہیں آ رہا, بچے کو اپنا مستقبل تاریک نظر آ رہا ہے, مگر وہ نوٹ چھاپنے کی مشین بن جاتا ہے فیوچر میں. اور ڈپریشن تو ہوتی نہیں اس کو, کیونکہ اس کو تو کوئی ہے ہی نہیں. آپ لوگوں نے پلاننگ بنائی ہوئی ہے, میں نے اتنی دولت کمانی ہے, میں نے اتنا پیسہ کمانا ہے, میں نے اتنی عزت چاہنی ہے, میرا یہ ہدف ہے, میں نے یہاں تک پہنچنا ہے, اسٹرگل اور محنت,
اس کے بعد جب رزلٹ جن لوگوں کا جو پورے ہو جاتے ہیں نا اس میں، وہ تو ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں، پھر موٹیویشنل اسپیکرز ان کو لا رہے ہوتے ہیں، دیکھیے اسٹرگل کا نتیجہ دیکھیے آپ. یہ اصل میں سب گورا کہتا ہے کہ محنت کرو محنت. انہوں نے محنت کی، آج کہاں تک پہنچے ہوئے. ابے تو ان 100 آدمیوں کو بھی لے کر آ اس خودکشی کرنے والے نوجوان کی طرح جنہوں نے دن رات محنت کی اور ایمانداری سے محنت کی، مگر رزلٹ کیا نکلا؟ 0. ان کو بھی تو لے کر آؤ نا. پھر میں پوچھتا ہوں وہ مارکیٹ سے کیا ہوتے ہیں؟ شارٹ ہوتے ہیں. گوروں میں بھی شارٹ، وہ گورے بھی نہیں لاتے ان لوگوں کو. یہ جو گوروں میں کھمبوں سے لٹک لٹک کے مر رہے ہیں جاپان میں اور سویڈن میں، سارے وہی ہیں. اسٹرگل تھی، رزلٹ کیا تھا؟ 0. اور بلکہ ان میں تو ایسے بہت سے لوگ ہیں، اسٹرگل تھی، رزلٹ بھی پورا آیا، پھر بھی کھمبے سے چپک کے مرا ہے. یہ میں کھمبا کی مثال کراچی کے حساب سے دے رہا ہوں، وہاں کھمبے سے چپک کے نہیں مرتے. وہاں تو ہے نا وہ تو اوپر سے چھلانگ لگائے گا. میں نے تو ایسی جگہ دیکھی ہیں، اب ولاگ میں یہ جگہ ہم دکھا نہیں سکتے، ویزے بند ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا. میں گیا ہوں ایسی جگہوں پہ کہ بھئی یہ وہ جگہ ہے، یہاں سے لوگ مرتے ہیں. اتنا خطرناک جگہ ہیں یار، آدمی کو چکر آنے لگتے ہیں. میں جب ملک کا بھی نام نہیں لوں گا، ایک ملک ہے مریخ میں ہوگا وہ، تو وہ گورنمنٹ نے نا وہاں باڑ کھینچ دی کہ کوئی بھی اونچی جگہ ہوتی ہے نا، باڑ کھینچ دی کہ یار یہاں سے سمندر کے قریب ہے بہت اونچی چٹان، اس چٹان پہ کھڑے ہو کر نا لوگ آ کے دیکھتے تو کہہ رہے یار بہترین لوکیشن ہے ان کی. یہ بہترین گوگل سے کہو نا بہترین لوکیشن، گوگل یہ والی لوکیشن بتائے گا. کیسے یار الٹا لٹک کے جاتے ہیں، نیچے پٹاخ سے سر لگا اور پرخچے اڑ گئے. میں تو سوچتا تھا ابے تو نیچے جانے میں جو ٹائم لگے گا اس کی ٹینشن کیسے برداشت کر رہا ہے. یعنی خودکشی کرنے والا تو یہ سوچتا ہے نا کہ یار ٹھاس سے مر کے ختم ہو جاؤں گا. ابے تو یہ جو نیچے جائے گا جب تو یہ بھی تو اچھا خاصا فاصلہ ہے. پھر گورنمنٹ نے باڑ لگائی، لوگ اس باڑ کو کراس کر کر کے آ رہے ہیں. پھر باڑ اور اونچی کر دی. عجیب حساب ہے یار. اور کمال کی بات ہے یار، جس ملک میں جتنی کم ٹینشن ہے خودکشیاں اس میں اتنی ہی زیادہ. پھر میں بتاؤں، نام نہیں لے سکتا میں. جس ملک میں جس کے آپ خواب دیکھتے ہو نا یار، ہمیں وہ جگہ چاہیے. اور یاد رکھو کل تم نے بوڑھا ہونا ہے کہ نہیں ہونا، مجھے بتاؤ. گورے کی جوانی کی عیاشی، جو عیاش ہے بھی نا ان کے بڈھوں کو دیکھا کرو جا کے. کل ہی وہ میں ولاگ بنا رہا تھا نا، مرغے انڈے پہ مرغیاں بیٹھی بھی دکھا رہا تھا میں ولاگ میں. تو ایک شخص نے کہا کہ میں ایتھیسٹ تھا، تو آپ کے بیان سن کے میں ایتھیزم سے توبہ کر لی. اور کہہ رہے میں نے گوروں کا دیکھا ہے وہاں جو ایتھیسٹ لوگ ہیں نا اپنے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کرتے ہیں. جو ایتھیسٹ لوگ ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ بولو بہت برا، کیونکہ خدا تو ہے نہیں. اب وہ ظاہر ہے اس قربانی کا جذبہ کہاں پیدا ہوگا ان بوڑھے ماں باپ کے لیے. کہیں گے یار تم نے عیاشی کر لیا، بڈھے ہو گئے، اب ہمیں عیاشی کرنے دو. کہہ رہے میں نے جو بھیانک انجام دیکھا تو میں پلٹ گیا. تو ان کا بڑھاپا دیکھو، بڑھاپا بہت ڈینجرس ہے میرے بھائی. تو کل تمہارا بھی بڑھاپا ہے، خود مذہب کو فالو نہیں کرو گے نا اور اپنے بچوں کو مذہب پہ نہیں لاؤ گے تو بڑھاپا تمہارا بہت خطرناک. اچھا جو بوڑھے مادہ پرست ہیں، جن کے گھر میں مذہب نہیں ہے اور ان کی عزت ہو رہی ہے اور بڑے تمیز سے ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اولاد کو باپ بنا کے زندگی گزارنا شروع کر دی ہے. ان کی پھر عزت ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی میرا خیال. ہمارے ابا کی طرح ہوتے ہیں نا جو اپنے آپ کو، میرے والد صاحب اپنے آپ کو ابا سمجھتے تھے اور ہمیں کیا سمجھتے تھے؟ اولاد. اسی وجہ سے جب کوئی دیکھتے تھے الٹا سیدھا کام ہو رہا ہے، ابا ہمیں ربڑ کے پائپ سے، وہ یہ جو پائپ ہوتا ہے نا، یہ والا پائپ نہیں جو پانی والا پائپ ہوتا ہے، اس کے ٹکڑے پہلے سرے عام ملتے تھے. اس کے ٹکڑے جو تھے نا سستے ریٹ پہ بھی مل جاتے تھے اور مفت میں بھی مل جاتے. تو ہمارے ابا کو کہیں باہر گلی میں نظر آ جاتا تو احتیاطاً گھر میں اٹھا کے لے آتے تھے ابا ہمارے، کہ کسی بچے نے اگر کوئی الٹی سیدھی حرکت کی سمجھانے کے. ایسے ہمارے ابا سخت مزاج نہیں تھے کہ مار پیٹ کرتے ہوں، لیکن بوقت ضرورت یہ بتانے کے لیے کہ ابا کون ہے، میں ہوں. تو وہ انہوں نے ایک رکھا ہوا تھا، وہ اٹھا کے کبھی کبھار طبیعت سے ہمیں پیل دیا کرتے تھے. ایسے ابا کا احترام گھر میں ہو آج کی نسل میں، پھر میں مانوں گا کہ یہ ابا کیا ہے، ابا ہے. آج جو اباؤں کا احترام ہو رہا ہے نا، ابا نے اپنے آپ کو بیٹا سمجھنا شروع کر دیا ہے اور بیٹے کو کیا بنا لیا ہے، باپ. یعنی گھر میں آرڈر پھر بیٹے کا چل رہا ہوتا ہے، ابا کی ویلیو کیا ہو گئی، ختم. وہ بیٹے کے سامنے نا ہر وقت ایسے بیٹھا ہوتا ہے جھک کے. بیٹا جو ہے نا، ابا جو ہے نا بیٹے کے سامنے کیسے بیٹھا ہوتا ہے، تمیز. اب چونکہ وہ ابا ہی نہیں رہا تو اب ظاہر ہے پھر تو ریسپیکٹ ہی ہوگی جیسے دوستوں کی ہوتی ہے، بچوں کی ہوتی ہے. تو وہ کیونکہ میرے سامنے کیس آتے ہیں جو بیٹا زیادہ چیخ رہا ہوتا ہے اور باپ اپنی آواز کو دھیمی رکھتا ہے کہ میں نے اونچی آواز سے بولا نا تو میرے بیٹے کو آ جائے گا غصہ. میں وہیں سمجھ جاتا ہوں اس گھر میں باپ بعد میں پیدا ہوا ہے
بیٹا پہلے پیدا ہو گیا. سسٹم کیا ہو گیا ہے, ڈاروین کے نظریہ ترقی کرتے کرتے نا اب اتنی ہو گئی ہے کہ ابا پہلے, اور یہ حدیث سے بھی ثابت ہے, انتلد الامۃ ربتہا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت کی علامت یہ ہے کہ باندی اپنے آقا کو جنے گی. کیا مطلب؟ باپ اپنے بیٹے کو جنے گا, ماں باپ جو ہے اپنے باپ کو جنے گا, اور ماں اپنی ماں کو جنے گی. بیٹیاں ماؤں پہ حکومت کریں گی, بیٹے باپوں پہ, بہویں ساسوں پہ حکومت کریں گی. آج کل مذہبی اسکالرز بھی آ رہے ہیں, ساس کا کوئی حق نہیں ہے, سسر کا کوئی حق نہیں ہے, سارا فیملی سسٹم کی ایسی کی تیسی کر دو. ایک مذہبی اسکالر ہے, وہ بتا رہے تھے کہ عورت کما بھی سکتی ہے. ہم نے تو بیان دیا نا کہ عورت نہیں کما سکتی اگر شوہر کی پرمیشن نہیں ہے, کیونکہ اس کا نان نفقہ جو شوہر کے ذمے ہے وہ اسی لیے ہے کہ بھائی تم گھرداری کرو گی, بچے پیدا بھی کرو گی, ان کو پالو گی بھی, اور گھر کے سارے کام تم سنبھالو گی, اور باہر کے سارے کام کون سنبھالے گا؟ میں. یہ اسلام کی تقسیم ہے. وہ ایک بڑے لبرل قسم کے اسکالر ہیں, انہوں نے بیان دیا کہ نہیں جی, عورت اگر جاب کرنا چاہے تو مرد اس کو نہیں روک سکتا. جب یہ پھینکو ہوتے ہیں نا, شریعت تو ہوتی نہیں, تو ان کو نہیں پتا ہوتا میری بات کا کہ ضمنی نقصانات کیا ہوں گے, اور کوئی پڑھا لکھا بھی بعض دفعہ بیان سن رہا ہوتا ہے, وہ اعتراض. اچھا, انہی اسکالر سے پوچھا گیا عورت کا نان نفقہ کس کے ذمے ہے, تو انہوں نے کہا شوہر کے ذمے. کسی نے کہا حضرت میں نے آپ کا پہلے نیچے کمنٹس میں لکھا ہوا تھا کہ ایک طرف شوہر کے ذمے بھی نان نفقہ ہے اور وہ خود بھی کمائے گی, تو یہ کرے گی کیا بیٹھ, یعنی شوہر کے کس کام کی ہے پھر یہ؟ یعنی جب شوہر پہ ذمہ داریاں ڈالی جا رہی ہیں تو اس کے بدلے میں اس کو بھی تو کچھ بینیفٹس ملے نا میاں کو. اس کو کچھ بھی نہیں, وہ جب گھر پہ آئے گا تو بیگم گئی ہوئی ہیں آفس. وہ نسل اس لیے نہیں بڑھا رہی کہ بھائی میرے اصل میں ایکچولی آفس میں کام اتنا زیادہ ہے, میں بچے نہیں پال سکتی نا, میری کلینک ہے, ایکچولی میں نے پیشنٹس کا علاج کرنا ہے, میرا آپریشن ہے وہاں ایک سیریس, وہ وغیرہ وغیرہ 20 قسم کے مسائل ہو سکتے ہیں. جیسے وہ ایک اسکالر نے فتویٰ دے دیا کہ جی آپ جو ہے نا کورونا کے دنوں میں امامت کر سکتے ہیں آپ ویڈیو کال کے ذریعے بھی. امامت یعنی مذہبی علماء تو کہہ رہے تھے نا کہ اتحاد مجلس ضروری ہے, ایک ہی مکان ہو جہاں امام اور مقتدی ہوں. انہوں نے کہا نہیں جی, سائنسی ترقی کا دور ہے, آپ امامت کریں اور ویڈیو آن کر دیں, تو لوگ گھروں میں جو ہے نا اس ویڈیو کو دیکھ کے کیا کریں گے, امامت کریں گے. تو وہ تو انہوں نے پھینک دی لمبی. لوگ کہہ رہے ہیں یہ ہیں پڑھے لکھے مولوی, اور یہ جو دقیانوس قسم کے مولوی, خلافت عثمانیہ کو برباد کرنے والے بھی یہ دقیانوس مولوی اور وغیرہ وغیرہ نا, یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ نہیں چل سکتے, یہ بس چاہتے ہیں اپنی دکانیں. ایسے لوگوں کے کمنٹس. تو کسی پڑھے لکھے نے اس پہ کلپ بنایا, اس نے کہا یار ایک آدمی اسلام آباد میں ہے امام, وہ وہاں نیت مانتا ہے امامت کی, اور لائیو ویڈیو چل رہی ہے, کراچی والے بھی دیکھ رہے ہیں, وہ یہاں نیت مان لیتے ہیں. قبلہ کراچی سے جو ہے نا 1000 کلومیٹر قریب ہے, اور اسلام آباد سے 1000 کلومیٹر تقریباً دور ہے. تو امام پیچھے نہیں ہے بلکہ 1000 کلومیٹر پیچھے مقتدیوں سے کھڑا ہوا ہے. یہ کون سی امامت کی قسم ہے یار کہ امام جو ہے نا پیچھے اور آدھے مقتدی. یہ تو وہی ہو گیا بیٹا کس کو جن رہا ہے, اپنے باپ کو پیدا کر رہا ہے. تو اس کے بعد سے پھر ان کا نیا کلپ نہیں آیا. میرا خیال ہے ان تک وہ پہنچ گیا, اور انہوں نے سوچا ہوگا یار میں نے اس دفعہ بہت اتنی کر دی ہے کہ یہ افورڈ کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے. تو میں جلدی سے وہ واقعہ ختم کروں کہ خودکشی کی لڑکے نے بے روزگاری کی وجہ سے. میں سمجھتا ہوں یہ بے روزگاری کی وجہ سے خودکشی نہیں ہے, یہ مادہ پرستی کی وجہ سے خودکشی ہے, جو آپ کو سوشل میڈیا سکھا رہا ہے. اور آپ جس انگریز کو فالو کر رہے ہو نا, اسلام کو چھوڑ کر کے, اس نے بڑی ترقی کی ہے, وہ انگریز آپ کو ڈپریشن کا مریض بنا رہا ہے. لوگ مجھے کہنے لگے یار بے روزگاری میں نے کہا صبح سحری کھا کے سویا ہے, اس کا مطلب کھانے کو باپ مالدار ہے, کل باپ کے مرنے کے بعد ساری وراثت تمہیں ملنے والی ہے, اور شاید اکلوتا بیٹا تھا وہ, ساری وراثت تمہیں ملنے والی ہے. ایسے بہت سارے واقعات آ رہے ہیں. اب لوگ تو کہہ دیں گے کہ یار یہ کیا کریں بے روزگاری میں. وہ بھائی تمہیں جب تک کھانا پینا مل رہا ہے, تمہاری اپنی ضرورتوں کو محدود کرو. یہ دنیا مسافر خانہ ہے, میری اور آپ کی ضرورت 2 وقت کی روٹی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 وقت کی روٹی کسی کو مل جائے اور سر چھپانے کے لیے جگہ مل جائے, اور جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہو, تو ایسے ہے جیسے اللہ نے پوری دنیا کی دولت سمیٹ کر دے دی. بس اب اگر آپ ٹینشن لوگے تو اس کا مطلب آپ ذہنی طور پر بیمار ہو, حقیقت میں آپ کو پریشانی نہیں ہے. اب آپ اس چیز کی ٹینشن لے رہے ہو. اور جو لوگ کہتے ہیں نا تانے مل رہے ہیں ماں باپ کی طرف سے, تو بھائی نکل جاؤ گھر سے. اچھا, ان کے ابا کو میں نے کیا مشورہ دیا وہ بھی میں بتا دوں. اب بیٹے کی ٹینشن تو بیٹا تو گیا خودکشی کی, ابا آئے کہہ رہے ہیں مجھے ایک تو بیٹے کی موت کی ٹینشن, اب رشتے دار مجھے تانے دے رہے ہیں کہ تم نے چونکہ اس کو بے روزگاری کا تانا دیا تھا نا. اچھا, ابا بے روزگاری کا تانا نہیں دے رہے تھے, ابا یہ دے رہے تھے ایک تانا کہ یار لاکھوں روپے لے کے مجھے مقروض بنا دیا تم نے,
ابا منع کر رہے تھے قرضہ نہ لو کسی سے, جتنا اللہ نے دیا ہے اسی میں کاروبار کی کوشش کرو, قرضے نہ چڑھاؤ. یہ بات بالکل ٹھیک تھی نا ابا کی. ابے کیا ہو گیا بھائی, ابا دیندار آدمی ہے, ابا پرہیزگار آدمی, ابا کو یہ ٹینشن نہیں ہے کہ بیٹا کما کے نہیں کھلا رہا, وہ ابا کا چلتا پھرتا کاروبار ہے, وہ تو ماشاءاللہ داڑھی ہے, نمازی ہے, وہ تو اس کو ٹینشن نہیں ہے. دینداروں کو تھوڑی ٹینشن ہوتی ہے بیٹا کما رہا ہے کہ نہیں کما رہا ہے, ٹھیک ہے نہیں کما رہا تو بیٹا جب تک ہمارے خرچے پہ کھا رہا ہے کھاتا رہے. ہاں ابا ہمارے ابا کی طرح ہینڈر سے کٹتے رہیں گے, تھوڑے دنوں کے بعد احتیاطاً کیا ہوگا, کٹتا رہے گا آدمی جیسے ہم کٹتے تھے. ہمیں تو ابا سے جب پٹے ہیں تو کبھی خیال نہیں آیا کہ ابا نے ہمیں مارا کیوں, تھوڑی دیر ٹینشن ہوئی, اس کے بعد نارمل لائف کہ بھائی ابا ہے یار, ابا کے احسانات کیا ہیں. گھر ہمیں ابا کی وجہ سے ملا بھائی, نام ہمیں ابا کی وجہ سے ملا, عزت ہمیں. آپ کے ابا لیس اگر ہوں, انگریزوں میں تو ابا ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, عزت میں بھی کوئی کمی نہیں آتی. لیکن ہماری سوسائٹی میں اگر کسی کو پتا چلے یہ وداؤٹ ابا ہے, اس کے ابا کا پتہ ہی نہیں ہے, کوئی 2% کی عزت رہے گی اس کی. مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ کے یہاں رہے تو بولو نا, نہیں ہو گیا یار, کیا عزت ہوگی. آپ کہیں رشتہ لینے کے لیے جاؤ, جی آپ کے والد صاحب کیا کرتے ہیں, میرے والد صاحب ہے ہی نہیں, وہ سمجھیں گے شاید انتقال ہو گیا, کہ انتقال بھی پتہ ہی نہیں, بس والدہ نے بتایا میں ماں ہوں, ابا کا ہم نے نہ پوچھا نہ کبھی کوئی تحقیق کی. رشتہ ملے گا آپ کو, وہ کہے گا بھائی پھر آپ جائیں ایسے لوگوں کے یہاں جن کے ابا نہیں ہوتے, وہ لوگ دے دیں گے آپ کو. ہم لوگ کے یہاں چونکہ ہوتے ہیں اس لیے ہم لوگ یا تو قبر دکھا یا ابا دکھا, ہمیں یا زندہ دکھا یا مردہ دکھا. تو انسان کو باپ سے کیا ملتی ہے, عزت. باپ, کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ آپ کا دوست چاہتا ہے کہ آپ اس سے نیچے رہیں. دوست کبھی نہیں چاہے گا کہ یہ کاروبار میں, تعلیم میں, عزت میں میرے برابر آ جائے. وہ تھوڑا سا آپ کو کیا چاہے گا, اس کو پتا ہے یار یہ میرے برابر آ گیا نا تو پھر یہ مجھے آنکھیں دکھائے گا. وہ ہمیشہ کیا چاہتا ہے, آپ اس سے تھوڑا سا نیچے. یہ جو دوست ایک دوسرے کے مشورے دے رہے تھے نا, یہ کر لے وہ کر لے, اس پہ کبھی بھی عمل نہیں کیا کرو اللہ ماشاء اللہ بہت ہی کوئی مخلص دوست ہو, ورنہ وہ اس چکر میں نہیں ہو. اپنا تو کبھی بھی نہیں بتائے گا, پورے راز اپنے نہیں بتائے گا, میں نے کیا کیا, کہاں سے مال اٹھاتا ہوں, کدھر بیچتا ہوں. اس کو پتا ہے یار یہ تو بالکل میرے جیسا کاروباری بن جائے گا. تھوڑا سا کچھ مخفی رکھ کے شیئر کر رہا ہوتا ہے چیزیں. اللہ ماشاءاللہ سارے ایک جیسے نہیں ہوتے, کچھ مخلص لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن شارٹ ہے مارکیٹ میں, بہت تھوڑے ہیں. تو دوست یہ چاہتا ہے کہ آپ ترقی کرو مگر آپ سے نیچے. دوستی کا تقاضا ہے کہ ترقی تو وہ چاہتا ہے لیکن اتنی نہیں کہ وہ آپ کے برابر آ جائے. بھائی کا رشتہ یہ ہوتا ہے, بھائی چاہتا ہے کہ آپ ترقی کرو, آپ کے برابر آ جاؤ, لیکن وہ بھی یہ بہت کم بھائی ایسے ہوتے ہیں جو یہ چاہیں کہ یہ مجھ سے آگے نکل جائے, کیونکہ وہاں پھر جیلسی کا عنصر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے, یار یہ تو ہمارا ہی باپ بن گیا ہے بھائی. تو وہ بھی چاہے گا ترقی کرو مگر کہاں تک, بولنے پہ گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے آپ کے برابر آ جائے وہ. لیکن باپ پتہ ہے کیا چاہتا ہے, باپ کی ہمیشہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری جو اولاد ہے وہ مجھ سے آگے نکلے. ایسا پیارا اللہ نے رشتہ بنایا ہے. تو وہ اگر کبھی ہینڈر سے پکڑ کے کوٹ دے تو یار مار کھاؤ, اس میں یہ تو فضیلت کی چیز ہے. آنا شروع کر دیں گھر جا کے اپنی اولادوں کو بلا وجہ. میں تو اولادوں کو مشورہ دے رہا ہوں, باپوں کو مشورہ نہیں دے رہا کہ آپ باپ ہونا ثابت کرنے کے لیے کوٹا کریں. میں اولادوں کو کہہ رہا ہوں اگر ابا تھوڑے سخت مزاج ہے تو اللہ کے لیے کیا کر لو, بولو نا, برداشت کر لو. تو اب مسئلہ کیا ہے, آج کل برداشتیں کیا ہو گئی ہیں, ختم. بچہ پیدا کیا پیسہ کما کے دے گا. اچھا میں ان کے ابا کا واقعہ مکمل کر دوں. ان کے ابا جب ٹینشن میں آئے نا کہ یار کہہ رہے اب میرے لیے ایک ٹینشن کھڑی ہو گئی ہے, ہر خاندان میں شخص مجھے تانے دے رہا ہے کہ تم نے بے روزگاری کے تانے دیے تھے بچے کو, تم نے جو ہے وہ, اچھا تانے تو سارا ہی خاندان دے رہا تھا اس کو, یہ تانا دے رہے تھے کہ میرے اوپر جو لاکھوں روپے کا تم نے قرضہ چڑھا دیا, جو میں بار بار منع کر رہا تھا کہ قرضے نہ لو. جو عزت دار آدمی ہوتا ہے نا وہ یہ برداشت نہیں کرتا کہ اس کے گھر پہ کوئی دروازہ نوک کر کے اپنے پیسے مانگے. عزت دار آدمی کے لیے بہت بڑی ٹینشن ہے یہ, سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے. اب اولاد نے باپ کی پرمیشن کے بغیر قرضے لیے اور ٹینشن میں کس کو ڈال دیا, باپ کو ڈال دیا. تو باپ کی ٹینشن تو بجا ہے نا بالکل. اب وہ کہہ رہے ہیں, وہ میرے پاس بیچارے پہلے بھی آئے کہ یار میں اتنی ٹینشن میں پڑ گیا ہوں, اور ہر آدمی آ رہا ہے, میں بچے کو کہہ رہا ہوں کہ تو نے مجھے کس مصیبت میں ڈال دیا ہے, یہ تو حق بنتا تھا نا. اب بچے نے کیا کیا, جا کے خودکشی کر لی. اب سارا خاندان ان کو تانے دے رہا ہے کہ دیکھو تم نے اس کو قرضوں کا تانا دیا, تمہاری وجہ سے خودکشی. اب یہ ایک تو بچے کا غم, اولاد سے بہرحال انسان کو فطری محبت ہوتی ہے. اتنی بیچاروں نے دعائیں کی مغفرت کے لیے, میرے پاس بھی آئے. تو میرے پاس اب پھر دوبارہ جب دوسری دفعہ آئے نا, آنکھیں اندر گئی ہوئی, حلقے پڑے ہوئے ان کے, رو کے حال خراب, اور کہہ رہے اب میں ایک نئی ٹینشن میں جا رہا ہوں. میری بیوی مجھے ٹینشن دے رہی ہے, میرے گھر والے مجھے ٹینشن دے رہے ہیں کہ تمہاری وجہ سے بچے نے خودکشی کی ہے. کیا حل ہے حضرت؟ میں نے کہا پہلی بات تو یہ کہ آپ ذرہ برابر بھی مجرم نہیں ہیں, کیونکہ جرم کا احساس انسان کو ڈپریشن میں لے کے جاتا ہے. اور میں نے کہا اگر آپ سے غلطی بھی ہوئی ہے نا, اس کا بھی اسلام نے حل دیا. بھائی اسلام کے پاس سب چیزوں کا حل
موجود ہے. میں نے کہا کتنے بڑے سے بڑا جرم ہوا. میں نے کہا زیادہ سے زیادہ یوں ہم کہیں گے کہ یہ قتل آپ کے کھاتے میں ڈال دیں, ہم یہی کہیں گے نا کہ آپ نے مارا ہے. میں نے کہا اس کا بھی اسلام نے حل کیا بتایا, 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے کیا کرو. صحیح بخاری کی حدیث ہے, ایک شخص نے 99 انسانوں کو قتل کیا تھا. کتنے؟ ایسا نہیں کہ ان کو ٹینشن دی, بے روزگاری کا تانا دیا, پھر وہ کھمبے سے جا کے چپکے, خود ٹھا کر کے مارا ان کو. یار تم لوگ کو بات سمجھ میں نہیں آتی. دیکھو قتل 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہے آپ قتل کا ذریعہ بنے ہیں, ایک ہے قتل کیا ہے آپ نے. پھر ذریعے کی بھی 2 قسمیں ہیں, ایک ہے مضبوط ذریعہ بنے ہیں, ایک ہے بہت کمزور ذریعہ بنے ہیں. اس کو فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں فعل فاعل مختار. فعل فاعل مختار کیا مطلب؟ ایک بندہ ہے, آپ نے اس کی کنپٹی پہ گولی رکھ کے ٹھا کر کے مار دیا, وہ مر گیا. اس قتل پہ کیا ہے, شریعت کیا کہتی ہے؟ آپ کو بھی ٹھا کر کے مارا جائے گا, کیونکہ خود سے آپ نے یہ عمل کیا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ ایک ہے آپ نے کسی کو ترغیب دی کہ تو فلاں بندے کو مار دے, جا کے بہت ثواب ملے گا تجھے. ترغیب دی, میں تجھے اتنے پیسے دوں گا. وہ گیا, اس نے ٹھا کر کے بندہ مار دیا, تو وہ لٹکے گا, آپ قصاصاً قتل نہیں کیے جاؤ گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے جو ترغیب دی ہے نا, آپ نے اس کو مجبور تھوڑی کیا ہے. قاتل کو, قاتل نے بالکل اپنے اختیار سے مقتول کو قتل کیا ہے, اس میں آپ کی کوئی زبردستی نہیں, موٹیویشن تھی آپ کی. تو موٹیویشن بھی جرم ہے. قتل نفس کا گناہ تو آپ کو ملے گا, لیکن دنیا میں اسلامی قانون میں یہ اس سے کم درجے کا جرم ہے کہ ایک آدمی ڈائریکٹ جا کے قتل کر رہا ہے اور ایک دوسرے کو قتل کرنے کی ترغیب. تو دنیاوی احکام میں یہ کم درجے کا جرم ہے. پوری دنیا میں اس پہ آپ کو لٹکایا نہیں جائے گا کہ جی ترغیب اس نے دی تھی. ہاں قیامت کے دن تو آپ کو بھی قتل کا گناہ ملے گا. قیامت کے جو اصول ہیں وہ تو کچھ اور ہے نا, لیکن دنیا کے اصول کیا ہیں بولو, کچھ اور ہے. تو ترغیب کا تو گناہ ملے گا, اس پہ آپ کو عدالت چترول بھی لگا سکتی ہے, قید بھی کر سکتی ہے, سزا دے کے پھر چھوڑ دے گی, کیونکہ آپ نے بھائی اس کو صرف موٹیویشن کی ہے نا. کرنے والا کون ہے؟ وہ بندہ ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تیسری صورت کیا بنتی ہے؟ ایک بندہ تھا, آپ چاہتے تھے اس کو مارا جائے, آپ نے قاتل کو کہا تو جا کے مار دے, اور میں نے اس کو پیچھے سے پکڑ کے رکھوں گا, باندھ کے رکھوں گا, تو اس کے سر پہ گولی مار دینا. مارنے والا کون ہے؟ قاتل. آپ کون ہو؟ پکڑنے والے. اب آپ بھی مباشر کہلاؤ گے. اب دونوں کو لٹکایا جائے گا, اس لیے کہ دونوں قتل میں پریکٹیکلی شریک ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ ایک صورت کیا ہے, آپ نے کسی کو جا کے کہا, آپ نے کسی کو جا کے کہا تو مر جا, اس زندگی سے موت کیا ہے بہتر ہے. اس نے کہا اچھا یار یہ مسئلہ تو مجھے معلوم ہی نہیں تھا, اس زندگی سے موت کیا ہے بہتر ہے. اس نے بندوق اٹھائی, ٹھا کر کے اپنے آپ کو مار لیا. اب تو چترول بھی نہیں لگیں گے آپ کو, بس گناہ ہوگا. کسی مولوی صاحب کے پاس جاؤ گے, مولوی صاحب کہیں گے توبہ کر یار, تو کس قسم کے مشورے دے رہا ہے لوگوں کو. اب دنیا کی کوئی عدالت یا اسلامی عدالت قاتل کو لٹکا سکتی ہے جس نے مشورہ دیا تھا؟ اس لیے کہ بھائی وہ فعل فاعل مختار, وہ آدمی خود مختار تھا, وہ نہ عمل کرتا آپ کے مشورے پر. گناہ تو ملے گا کہ آپ نے غلط مشورہ کیوں دیا, بہت بڑا گناہ ملے گا, چھوٹا گناہ نہیں ملے گا. لیکن نہ دنیا میں قتل کا کیس بنے گا, نہ آخرت میں سزا ملے گی. آپ کہہ سکتے ہو اللہ میں نے برائی کا مشورہ دیا تھا, بندے نے اپنے آپ کو ٹپکا دیا, نہ میں نے بندوق پکڑائی اس کو, نہ میں تو پھر بھی یہ جرم ہے. ایسا نہ ہو کہ مشورے دینا شروع کر دیں آپ, لیکن لٹکایا نہیں جائے گا. اور اس سے بھی کم درجے کا جرم یہ ہے کہ آپ ایک آدمی کو ٹینشن دے رہے ہو, اور وہ ٹینشن بھی بنتی ہے, اس نے آپ کو ٹینشن دی ہے, اس نے آپ کو لاکھوں روپے کا مقروض بنا دیا. آپ گلی میں گزرتے کہتے ابے تو میرے پیسے لے کے بھاگا بھائی, ابے تو میرے پیسے کب دے گا. اس ٹینشن میں آ کے اس نے اپنے آپ, اور آسان مثال کر دیتا ہوں, زید نے بکر سے 1 کروڑ روپے لے لیے اور بھاگ گیا. زید نے بکر سے قرضہ لیا 1 کروڑ اور لے کے کیا ہو گیا, بھاگ گیا. اب بکر اس کے پیچھے, جہاں زید ملتا ہے میرے پیسے کب دے رہا ہے. زید کہہ رہا ہے میرے پاس پیسے ہیں ہی نہیں, میں کیا کروں. ابے ہے نہیں ہے بھائی, یہ تیرا ہیڈک ہے, میرا ہیڈک کیا, مجھے میرا پیسہ چاہیے. پھر ادھر سے آیا زید, بکر نے ادھر سے پکڑا, ابے میرے پیسے کب دے رہا ہے. زید نے کہا یار میں غریب آدمی کہاں سے دوں پیسے. ابے بھائی یہ میرا ہیڈک نہیں ہے, قرضہ لینے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نا. فقہا بھی بیان کرتے ہیں کہ جو قرضہ لے کے گیا اور وہ واقعی سچی مچی کا غریب ہو گیا, تو عدالت اس کو قید میں تو نہیں ڈالے گی. امام حنیفہ کا یہ موقف ہے. عدالت کیا کرے گی, بکر کو کہے گی تو جان اور زید جان, کیونکہ ہم اس کے پاس پیسے ہیں نہیں تو نکلوائیں کہاں سے. اب تو اس کو ذہنی ٹارچر کر کر کے نکال لے, عدالت یہی کرے گی کہ تو جا اور یہ جانے. اب تو اس کو پیچھا کرتا رہے, جہاں جہاں ملے نا اس کو بولتا رہے میرا پیسہ میرا پیسہ, یہ تیرا حق ہے. اب کیونکہ ہم تو نکال نہیں سکتے, ہے نہیں, چھوڑ بھی نہیں سکتے, کیونکہ چھوڑ دیا تو یہ تو کما کے بھی نہیں دے گا. تو یہی قانون ہے. اب مجھے بتاؤ, بکر جہاں بھی زید ملتا ہے, بکر زید کو کہتا ہے میرا پیسہ میرا پیسہ میرا پیسہ. ایک دن زید آیا, اٹھا کر کے کیا کر دی, اپنے گولی سے مار کے اپنے آپ کو ختم کر دیا.
کیا دنیا میں بکر کو لٹکایا جائے گا کہ تو چونکہ اپنے پیسے کی ٹینشن دیتا رہا ہے اس وجہ سے بکر کو ہم پھانسی پہ لٹکائیں گے؟ تیری ٹینشن دینے تانے دینوں کی وجہ سے وہ غریب بیچارے نے اپنے آپ کو گولی سے مار کے ہلاک کر لیا. کوئی مشورہ دے سکتا ہے؟ بکر کیا کہے گا؟ وہ بھائی میرا پیسہ لے کے بھاگا ہوا تھا, میں ٹینشن بھی نہ, وہ میرا 1 کروڑ لے لیا, میں اس کو ٹینشن بھی نہ دوں. یہ کون سا مذہب ہے بھائی؟ ہم کہیں گے دیکھ تیرے ٹینشن کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو گولی ماری ہے, اس لیے ہم تجھے بھی چترول ماریں گے, گولی نہیں ماریں گے تو کم از کم ڈنڈوں سے کوٹیں گے ہم تجھے. تو بتاؤ یہ پاگل پنے کی باتیں ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ ہم اس کو کہیں گے بھائی جان اس نے پیسے جب لیے تھے اس کو سوچنا چاہیے تھا کہ میں جب دے نہیں سکتا یا پیسہ ڈوب سکتا ہے تو میں کہاں سے دوں گا. تو اب اس نے اگر اپنے آپ کو گولی ماری ہے تو یہ اس کا اپنا عمل ہے, اس گولی میں اس کا کوئی اختیار نہیں ہے, لہذا یہ گنہگار نہیں ہے. تو میں نے ان کے ابا کو یہ بات سمجھائی, میں نے کہا نہ آپ نے اپنے بیٹے کے کنپٹی پہ رکھ کے گولی ماری, صحیح ہے نا, نہ آپ نے اگر اپنے بیٹے کو تانے دیے تو کسی ناجائز بات پہ تانا نہیں دیا کہ بلا وجہ اس کو تانا دے رہے ہو کہ تو 4 شادیاں کیوں کر کے بیٹھ گیا, اپنے خرچے پہ تو نے 4 شادیاں کی, لہذا اتنے تانے دیے کہ آج ایک اطلاع آئی کہ ایک آدمی نے 2 شادیاں کی, آج ہی کی میسج آیا, اور اتنے لوگوں نے تانے دیے اس نے اپنے آپ کو خودکشی کر کے ہلاک کر دیا. یہاں تو تانا دینے والے غلط تھے نا, خودکشی کرنے والا تو جائے جہنم, اللہ بچائے اس کو, ہم تو نہیں بدعا کرتے, لیکن رپورٹ تو یہی ہے کہ جہنم میں جاتا ہے. دنیا میں بھی جہنم 2 بیویاں, اور آخرت میں بھی کیا ہے, آخرت بھی جہنم ہے. یہ تو قابل ترس آدمی معلوم ہوتا ہے. تو لیکن ایسے موقع پہ تانے دینے والوں نے غلط کیا نا, تو وہاں تو تانا دینے والوں کی برائی کی جائے گی. یار ایک جائز کام پہ تم کیوں تانا دے رہے ہو؟ تو میں نے ان کے ابا کو کہا کہ میں نے کہا دیکھو آپ نے ایک تو ناجائز بات پہ تانا دیا, ناجائز بات پہ تانا نہیں دیا. اس نے آپ کی پرمیشن کے بغیر کروڑوں روپے کا قرضہ اپنے اوپر چڑھا کے آپ کو بھی ٹینشن, کیونکہ قرضے والے نہیں دیکھتے کہ بیٹے نے لیا کہ باپ نے, وہ تو باپ کو بھی پکڑتے ہیں جا کے, اور عزت دار آدمی کے لیے بڑی ٹینشن ہوتی ہے. میں نے کہا پھر بھی اگر آپ سمجھتے ہو کہ آپ سے اس میں زیادتی ہوئی, گناہ ہوا, تو ہر گناہ کا حل کیا ہے؟ بولو نا, توبہ ہے. حدیث میں آتا ہے ایک شخص نے 100 انسانوں کو قتل کیا, تو عالم کے پاس آیا, عالم نے کہا کہ من یحول بینہ و بین التوبہ, اس نے کہا کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ عالم نے کہا کیوں نہیں قبول ہوگی. اس نے توبہ کی اور اللہ نے اس کو جنت میں بھیج دیا. میں نے کہا یہ وہ 100 وہ تھے جن کو اس شخص نے بلا وجہ قتل کیا ہے صرف پیسوں کی لالچ میں. جب اس کی توبہ قبول ہو رہی ہے یار, تو تم نے تو اپنے بیٹے کو بندوق سے مارا بھی نہیں ہے, پہلی بات. نہ کسی کو کہا کہ جا کے بیٹے کو مارو, یہ اور کم درجے کا جرم. نہ کوئی ایسا کام کیا کہ بچے کو بندوق لا کے پکڑائی ہو کہ تو اپنے آپ کو مار دے, یہ بھی نہیں کیا. پھر ناجائز بات پہ تانا بھی نہیں دیا, سوری جائز بات پہ تانا نہیں دیا کہ اس نے کوئی جائز کام کیا ہو یا اچھا کام کیا ہو, 4 شادیاں کر کے بیٹھا اور آپ نے تانے دے دے کے مار دیا اس کو, ایسا بھی نہیں کیا. ایسے کام پہ تانا دیا جس پہ تانا بنتا بھی ہے, آپ کو مصیبت میں ڈالا اس نے. پھر بھی اگر آپ سمجھتے ہو کہ جرم ہوا ہے, تو میرے بھائی 100 انسانوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کرنے والے کی توبہ جب 2 رکعت پڑھ کے قبول ہو سکتی ہے تو آپ کی کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو میں نے کہا 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے ایک دفعہ گڑ گڑا کے معافی مانگ لو, اے اللہ اگر اس میں مجھ سے زیادتی ہوئی ہے تو مجھے معاف کر دے, اور اس کی اور کوئی کفارہ نہیں ہے. اس کا قتل کا تو کفارہ ہے نا, قصاصاً اپنے آپ کو پیش کرو, اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے. تو میں نے کہا پھر یہ تسلی رکھ لو کہ اب آپ کا جرم کیا ہو گیا ہے؟ معاف. بھائی سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ اسلام کی گائیڈنس ہے جو گورے کے پاس نہیں ہے, مادہ پرستوں کے پاس نہیں ہے. میں نے کہا اس 2 رکعت پڑھ کے آپ ایک دفعہ تسلی سے توبہ کر لو گے نا, اس کے بعد بھی اگر آپ ڈپریشن میں جاتے ہو کہ یار پتہ نہیں میں نے جرم تو نہیں کیا, اس کا مطلب اب آپ مجرم ہو. اب آپ کیا کر رہے ہو؟ مجرم ہو. خوب سمجھو اس بات کو. علماء کہتے ہیں انسان سے کوئی گناہ ہو جائے, گڑ گڑا کے ایک دفعہ توبہ کر لے, پھر بھی اگر وہ اس گناہ کی ٹینشن لیتا ہے نا, اس کا مطلب اس میں تکبر ہے. یہ اپنے گناہ کو اللہ کی رحمت سے بڑا سمجھتا ہے, یہ سمجھتا ہے اللہ معافی نہیں کر سکتا, یہ جرم ہے. پھر معافی مانگو ایک دفعہ گڑ گڑا کے, اس کے بعد اس جرم کو ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ, اور یہ تسلی رکھ لو کہ گناہ پہ سزا دینے والا کون ہے؟ اللہ, اور معاف کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے. پھر بھول جاؤ. پھر اس کو بار بار سوچنا نقصان دہ ہے, پھر تم خدا سے آگے نکل رہے ہو. اس کا مطلب مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے نا موسیٰ علیہ السلام کے دور کا. یہ واقعہ پتہ نہیں مستند ہے یا نہیں ہے, ہمارے ٹیچر نے اسکول میں ہمیں یہ واقعہ بتایا تھا. مجھے نہیں پتا یہ مستند واقعہ ہے یا نہیں ہے, لیکن بعض واقعے اتنے مستند نہیں ہوتے, لیکن اس سے جو سبق ملتا ہے وہ شریعت کے بالکل مطابق ہوتا ہے. یعنی شریعت یہی چاہتی ہے. تو کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں نا ایک عورت سے زنا ہو گیا. اس نے آ کے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ مجھ سے ایک بہت بڑا جرم ہو گیا ہے, آپ اللہ سے پوچھیں کہ اگر میں توبہ کروں تو کیا وہ جرم معاف ہو جائے گا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ میاں سے جا کے پوچھا, اللہ میاں نے کہہ دیا ہاں بھائی اس سے کہو کہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے توبہ کر لے, معاف ہو جائے گا.
پھر اس عورت نے کہا کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ بہت بڑا جرم ہے، ہلکا نہیں ہے، اتنا بڑا جرم سمجھ میں نہیں آ رہا کہ 2 رکعت پڑھ کے گڑ گڑا کے معافی مانگ کے 1 دفعہ میں معاف ہو جائے گا، یہ کچھ سمجھ سے کیا ہے؟ بالا تر ہے. آپ ذرا دوبارہ پوچھیں کہ چھوٹا نہیں ہے، بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم. موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ پوچھا کہ اللہ نے کہا جتنا بھی بڑا جرم ہو. دیکھو جو حقوق العباد ہوتے ہیں نا، اس میں کسی سے پیسے لیے ہوئے ہیں، وہ تو پیسے بھی واپس کرنے پڑیں گے، توبہ بھی کرنی پڑے گی. کسی بندے کو قتل کر دیا تو توبہ بھی کرنی ہے اور اس کے وارثوں کو دیت بھی دینی ہے، اس میں تو الگ معاملہ ہے. لیکن یہاں تو کوئی دیت کفارہ نہیں ہے نا. تو جن جرموں میں کفارہ نہیں ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں. آپ نے رمضان کا روزہ توڑ دیا جان بوجھ کر، اب آپ کہہ رہے 2 رکعت پڑھ کے گڑ گڑا کے معافی مانگوں گا معاف ہو جائے گا، نہیں معاف ہوگا، 60 روزے بھی رکھنے پڑیں گے آپ کو. وہاں کفارہ ہے. وہ جرائم جن میں کفارہ نہیں، جیسے زنا کر لیا تو کوئی کفارہ نہیں ہے اس کا، صرف توبہ ہے. انٹرنیٹ پر کوئی فوش مووی دیکھ لی، اللہ بچائے سب کو اس پلید عمل سے، اب اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، اس کی کیا ہے؟ توبہ ہے. یا اسی طرح زنا کر لیا، یا ہینڈ پریکٹس ہے، یا یہ جو لڑکوں سے بدفعلی ہے، یا ماں باپ کا دل دکھا دیا، یا یہ کہ اس طرح کے بہت سارے، نماز جان کر قضا کر لی. اب اس کا نماز کا تو یہ کہ قضا بھی پڑے. تو میں ان جرموں کی بات کر رہا ہوں جن میں شریعت کی طرف سے کفارہ نہیں ہے. قسم توڑ دی یہ جرم ہے تو توبہ بھی کرنی پڑے گی اور قسم کا کفارہ بھی دینا پڑے گا. لیکن وہ جرائم جن میں کفارہ نہیں ہے، آپ کہہ سکتے ہیں جس نے 100 انسانوں کو قتل کیا تھا اس نے صرف توبہ کی ہے، تو وجہ اس کی یہ تھی کہ اس نے جو صرف توبہ، اس لیے توبہ سے قبول ہو گیا کہ وہ غریب آدمی تھا، اس کے پاس ان لوگوں کی دیت دینے کے 100 آدمیوں کو کہاں سے جا کے دیت دیتا وہ. ہمارے پاس بھی بعض دفعہ کوئی قاتل آتا ہے، کہتے ہیں میں نے قتل کیا لیکن میں بہت رویا ہوں اللہ کے سامنے، اب میں کیا کروں. تو میں کہتا ہوں یار جن کا قتل کیا ہے نا ان کی کوئی دیت باندھ دو کسی طرح، ہدیے کے نام پہ نا کچھ اتنے اماؤنٹ بنتا ہے حسب توفیق، ہر مہینے ہدیے کے نام پہ کسی بھی طریقے سے یہ دینا پڑے گا آپ کو. تو اگر نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے جب آ جائیں تو پھر دے دینا. تو جن گناہوں کا کفارہ نہیں ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں. اب کیا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئی، اس نے کہا کہ اے موسیٰ، آپ نے اللہ سے پوچھا گناہ معاف ہو جائے گا. ایکچولی وہ چھوٹا گناہ اس زمانے کا ایکچولی جو بھی بنتا ہوگا اس عبرانی زبان میں، آپ کہیں گے انگلش تو آتی نہیں تھی نا اس کو. تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سے پوچھا، اللہ میاں نے کہا جتنا بھی بڑا ہو، میری ظاہر ہے میری رحمت سے بڑا تھوڑی ہے، معاف کر دوں گا اگر آئندہ کے لیے ارادہ کرے کہ نہیں کرے گی وہ یہ گناہ. پھر وہ آئے 3-4 دفعہ جب ہو گیا نا، پھر اس عورت نے کہا بھائی میں نے زنا کیا ہے، اتنا بڑا گناہ کیسے معاف ہو جائے گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے جا کے پوچھا، اللہ نے کہا اب نہیں ہوگا اب معاف نہیں ہوگا. اس لیے کہ جو جس کو خود میری رحمت پہ یقین نہیں ہے، موسیٰ کلیم اللہ بار بار بتا رہے ہیں کہ جتنا بڑا جرم بھی ہو اللہ معاف کر دیتا ہے، تو جس کو خود میری معافی پہ اشکال ہو رہا ہے کہ یہ تو نہیں ہونا چاہیے معاف، بھائی یہ تو غلط کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. یعنی اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ اللہ کو ہم سے پوچھ کے قوانین بنانے چاہیے کہ قابل معافی ہے اور پوری جائیدادیں ہڑپ کر گیا تو یہ تو معاف نہیں ہونا چاہیے، یہ تو سزا ملنی چاہیے. بندہ مار دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، تو زنا کر لیا، یہ تو نہیں ہونا چاہیے بھائی معاف. تو کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ اس سے بولو اب معاف نہیں ہوگا. کیوں بھائی، تجھے ایک دفعہ بتا دیا، تو اللہ سے آگے کیوں نکل رہے ہو؟ تو خوب سمجھ لو، میں نے ان کے باپ سے یہ کہا کہ اگر آپ سے جرم بھی ہوا ہے نا، آپ نے تانوں میں زیادتی کر لی تھی، تو آپ توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے، اور یہ یقین رکھیں کہ توبہ کرنے سے ہر جرم کیا ہو جاتا ہے؟ معاف. اس کے بعد بھی آپ کو ٹینشن ہو رہی ہے پتہ نہیں میرا آخرت میں کیا بنے گا، پتہ نہیں میں مجرم ہوں، تو میں نے کہا پھر واقعی آپ مجرم ہو، پھر کیا ہو، پھر یہ ٹینشن آپ کی بنائی گئی. ایک دفعہ گڑ گڑا کے توبہ کرو اور اس کو ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ، اور تقدیر پر عقیدہ رکھو کہ یہی موت کا وقت تھا، اسی دن مرنا تھا، بس جو ہونا تھا کیا ہو گیا ہو گیا، دیٹس آل. آگے زندگی گزارو. کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے میں یہ کام کر لوں گا، اللہ کی طرف سے تو مجھے تسلی ہو جائے گی، پبلک کا کیا کروں میں، بیگم تو تانے دے گی نا، دے رہی ہے تو نے میرا گھر میں مسلسل چک چک ہے. میں نے کہا اس کا ایک بہترین حل، بہترین، اسی وقت میرے ذہن میں آیا، میں نے پارسل کر دیا. میں نے کہا بہترین حل، میں نے کہا دیکھو بیگم سے کہو اور اپنے رشتے داروں سے کہو، دیکھو میں نے بیٹے کو تانے دیے اور آپ کا خیال ہے غلط تانے دیے، نہیں دینے چاہیے تھے، تو لیکن اس تانوں کے نتیجے میں بیٹے نے کیا کیا؟ خودکشی کر لی. میں تانے نہ دیتا تو خودکشی نہ کرتا. اب آپ مجھے تانے دے رہے ہو، صحیح ہے نا. تو ایسا ہے کہ میں بھی ٹینشن میں ہوں، جو ٹینشن میں بیٹا تھا، تو اب مجھے ڈبل ٹینشن ہے، ایک تانے کی ٹینشن اور ایک بیٹے کی دنیا سے جانے کی ٹینشن. بیٹے کو ایک ٹینشن تھی خالی تانے کی، یہ ٹینشن نہیں تھی کہ اس کی وجہ سے کوئی دنیا سے چلا گیا. مجھے کتنی ٹینشن ہے، ایک تو بیٹے کے جانے کا غم اور ایک یہ غم کہ آپ مجھے اس کے تانے دے رہے ہو، تو میری خودکشی اس سے زیادہ بنتی ہے، میرا رائٹ ہے. میں نے کہا پہلے عزم کرو خودکشی کرنی نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ لٹک جائے کل پھر میں ٹینشن میں چلا جاؤں کہ یار میری وجہ سے کیا. میں نے کہا یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، خودکشی تو ہے ہی نہیں. لیکن ان کو بتانے کے لیے کہ جب 2 تانے، اس کو ایک قسم کا تانا ملا، ٹینشن ہوئی تو اس نے خودکشی کی. اب ایک ٹینشن مجھے بیٹے کے جانے کی اور ایک آپ کے کہ تیری وجہ سے گیا ہے. تو ایسا ہے
کہ ٹینشن کی وجہ سے بندہ خودکشی کرتا ہے نا, تو ٹینشن کی وجہ سے پھر میرا بھی حق بنتا ہے. تو ایسا ہے کہ کل صبح میں جا رہا ہوں اور گھر والے پوچھیں گے واپس کب آئیں گے, تو بولے میں اخبار میں ہو سکتا ہے میں کس میں آؤں, اخبار میں آؤں. کراچی میں ایسا ہوتا ہے بندہ صبح جاتا ہے بائک پہ, آتا کس میں, اخبار میں. اخبار میں آتا ہے کہ ایک صاحب صبح 8 بجے گھر سے نکلے تھے اور اب فلاں جگہ اللہ بچائے ان کی لاش ملی. تو میں نے کہا ان کو آپ کہہ دو کہ جو تمہارے خیال میں نے بیٹے کے ساتھ کیا وہ تم میرے ساتھ کر رہے ہو, تو پھر میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں بھی کسی کھمبے سے جا کے چپک جاؤں. میں نے کہا یہ کہو اور صبح گھر سے نکل جاؤ. میں نے کہا بیٹے کے جانے سے تو معاشی لحاظ سے کوئی نقصان نہیں ہوا, بلکہ بیچارہ وہ تو کما ہی نہیں رہا تھا. آپ کے جانے سے پورے گھر کی کیا ہو جائے گی, ایسی کی تیسی, کو کمانے والا ہی. گھر والے کتنا ظلم کرتے ہیں یار, ایک آدمی کے ٹکڑوں پہ تم پلتے ہو, وہ گیس بجلی کا بل وہ دے رہا ہے, گھر بنا کے اس نے دیا, اس کو سکون تو دو نا تم. وہ 4 دن کے لیے تمہیں گھر سے چھوڑ کے چلا جائے, تم روڈ پہ آ جاؤ گے, تم سارے خودکشیاں کرو گے. اگر غلطی ہوئی بھی ہے اس سے تو اس کے احسانات ان غلطیوں سے زیادہ ہیں. گھر کے سربراہوں کے ساتھ آج کل سلوک کیسا ہو رہا ہے مارکیٹ میں. میں نے کہا میرے بھائی اس کی خودکشی تو یہ چند دن میں بھول کے افورڈ کر لیں گے, تمہارا مارکیٹ سے شارٹ ہونا خاندان افورڈ نہیں کر سکتا, کیونکہ تمہاری وجہ سے کتنے لوگوں کو رسک مل رہا ہے, کما رہا ہے نا ایک آدمی, بزنس کر رہا ہے. میں نے کہا آپ نکل جاؤ اگلی فلائٹ سے چترال نکل جاؤ اور وہاں کسی پہاڑ پہ کھڑے ہو کر ویڈیو بناؤ. پھر مرنا نہیں کہ ایسا نہ ہو میں مجھے بار بار اپنے بارے میں ڈرتا کہ یار یہ میرے کھاتے میں نہ آئے. ویڈیو بناؤ کہ بیگم میں نے اپنے بیٹے کو تانے دیے, وہ لٹک گیا, اب مجھے بھی تانے مل رہے ہیں, یہ کھائی اور یہ میں. اس کے بعد فون 1 گھنٹے کے لیے بند کر دو. تو میں نے کہا انشاءاللہ تھوڑی سی بھی غیرت ہوئی. ان کے بیگم تو ماشاءاللہ دیندار ہیں, نیک ہیں, وہ تو وقتی طور پر انسان کو ٹینشن ہوتی ہے تو وہ کرتا ہے, تو حل بھی تو اس کا ہمیں بتانا ہی پڑتا ہے نا. میں نے کہا انشاءاللہ فون آ جائے گا بھائی, 2 وقت سے گھر میں روٹی کا انتظام نہیں ہو رہا, مسائل کھڑے ہو رہے ہیں, ایک تو گیا دوسرا بھی جائے گا, ہم تو بالکل ہی لیس ہی ہو جائیں گے ہر چیز سے. تو کائنڈلی آپ تشریف لے آئیں. اور پھر بیگم کہے گی کسی نے میرے میاں کو تانا دیا نا, اس کی ایسی کی تیسی. تو اللہ کا شکر ہے وہ گھر گئے ہیں, اس کے بعد سے اب تک ان کا کوئی نہ میسج آیا, یا تو اللہ نے کر چترال سے گر چکے ہوں گے یا سکون میں آ گئے ہوں گے. امید ہے سکون میں آ گئے ہوں گے انشاءاللہ. تو بس 2 منٹ میں بات ختم کر رہا ہوں میں. عشاء کے بعد انشاءاللہ تھوڑی دیر مسائل کا 10-15 منٹ سیشن ہوگا, جو بیٹھنا چاہے بیٹھ سکتا ہے, جانا چاہے جا سکتے ہیں. تو میں آپ کو بتا رہا تھا میرے بھائی, ہر مسئلے کا حل کس کے پاس ہے, اسلام کے پاس ہے. ان لوگوں کے پاس, مادہ پرستوں کے پاس مسائل کا حل نہیں ہے, ان کے پاس مسائل بڑھانے کے طریقے بہت ہیں کہ جس سے سوسائٹی میں اور زیادہ مسائل بڑھ جائیں. تو یہ مسائل ختم نہیں ہو رہے. دنیا کو مسافر خانہ سمجھو بھائی, 2 وقت کی روٹی مل گئی ٹھیک ہے, نہیں ملی تو کیا ہے, محبت تھوڑی کرنی ہے, پیسہ کماؤ, اللہ نے تھوڑی منع کیا. صحابہ میں کتنے کروڑ پتی ارب پتی لوگ تھے, پیسہ نہیں ہے تو بھائی ہماری ضرورت کیا ہے یار, قبر میں ہم سب کے پاؤں لٹکے ہوئے ہیں, تھوڑے دن رہ گئے, آگے مرنا ہے, ختم. تو کیا ٹینشن لینی ان چیزوں کی. تو کوئی بے روزگار ہے, کوئی بڑی ٹینشن نہیں ہے. وہ جو ہمارا بہنوئی ہے نا, اور جو ہمارے بھانجوں کے ساتھ اس نے کیا, اس کا واقعہ یاد رکھو. بیٹا فیل ہو گیا, باپ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, آخرت میں فیل نہیں ہونا چاہیے, دنیا میں چلتا ہے یار, کبھی کوئی فیل ہو جاتا ہے, کبھی کیا ہو جاتا ہے, پاس ہو جاتا ہے. چلو لائف کو کیا کرو, انجوائے کرو. اور اس سے جب بچے کو خوشی ملتی ہے نا تو اور پڑھتا ہے وہ. یہ پڑھائی ایسی نہیں ہے جو گن پوائنٹ پہ پڑھائی جا سکے. ہمارے ابا نے جو ہمیں پیٹا ہے نا, وہ اس پہ کبھی نہیں پیٹا کہ امتحان میں نمبر کم کیوں آ گئے, اللہ کا بڑا. ہمارے ابا ہمیشہ اس پہ کوٹتے تھے, غلط لڑکوں میں تو نہیں بیٹھ رہا, غلط لڑکوں میں, چرسیوں ہیروئن جو ماحول خراب کر دیتا ہے. مجھے یاد ہے بس ایک پٹنے کا واقعہ سنا کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. تو ہمیں یہ واقعہ سنانے میں بڑا مزہ آتا ہے. میں ایک دفعہ کیا ہوا, ہمارے ابا جب بھی گھر میں آتے گھر سے غائب ہوتا, میں والدہ سے پوچھتے کہاں گیا, وہ لڑکے وڑکے ہیں ادھر اوباش قسم کے, ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں. وہ لڑکے 1 نمبر کے بدماش ٹائپ کے, کوئی پی رہا ہے, کوئی فلمیں دیکھ رہا ہے. اس زمانے میں فلموں کا بھی رواج نہیں تھا, وہ گندی گندی البم لڑکے نا جھاڑیوں میں بیٹھ کے دیکھا کرتے تھے. کوئی لڑکی کی تصویر مل گئی. اب جناب لڑکوں کا تو گروپ ہر ایک کو اچھا لگتا ہے, ہم بھی گھومنے پھرنے نکل جاتے تھے, ٹائر لے کے نا, وہ راڈ لگا کے وہ چلا رہے ہیں, کبھی کیا کر رہے ہیں, مارم پیٹی کھیل رہے پتھر سے. کتنی خطرناک کھیل ہے یار, پتھروں سے مار رہے ہیں, یہ مارم پیٹی ہو رہا ہے. تو نتیجہ کیا نکلا, ابا 1 دن آئے 2 دن آئے, بھائی یہ کیا, والدہ نے کہا بھائی یہ میرا تو روب نہیں ہے, نہیں سمجھ رہا ہے. تو ایک دن کیا ہوا, ابا ذرا جلدی آ گئے. تو میں کھیل کے آ رہا تھا, میرے کپڑے پورے کالے ہو گئے تھے گرد و غبار سے, مٹی میں اتنا کھیلے ہم. کیچڑ جب بارش ہوتی تھی نا, کیچڑ کے تھپیڑے اٹھا اٹھا کے مارتے تھے ایک دوسرے کو. میں جب آیا تو ابا بیٹھے ہوئے ہیں. ابا نے پوچھا بیٹا کہاں سے تشریف لا رہے ہیں. میں سمجھ گیا آج اچھی رپورٹ نہیں. تو ابا کے پاس پائپ تھا, وہ جو میں نے بتایا نا سستے ریٹ پہ مل جایا کرتا تھا اس زمانے میں, فری میں بھی ملتا تھا, وہ پائپ رکھا ہوا تھا. ابا نے پکڑ کے الحمدللہ طبیعت سے ہمیں صغیرہ کبیرہ علانیہ سارے گناہ ہمارے اس دن کیا ہو گئے, معاف ہو. اس کے بعد سے روب بیٹھ گیا, یار اب ان لونڈے لپاڑوں میں نہیں بیٹھنا ہے. تمیز سے اپنے کزنوں میں بہن بھائیوں میں کھیلنا شروع کر دیا ہم نے. گلی محلے میں بھی کھیلتے تھے تو دیکھ کے کہ یار کوئی خاندانی بندہ ہو, ابا نوٹ کرتے ہیں. تو یہ ان چیزوں پہ تو سمجھ میں آتا ہے یار, ٹینشن لینا بھی کہ بچہ چرسیوں میں بیٹھ رہا ہے,
بھائی بچے کے نمبر کم آ رہے ہیں کچھ نہیں ہوتا یار, اللہ نے سب کو سائنسدان بننے کے لیے پیدا نہیں کیا. بچہ کما نہیں پا رہا کوئی مسئلہ نہیں ہے یار, سارے کمائے, کو غریب بھی تو دنیا میں ہوں گے نا, ورنہ مالدار گالیاں کس کو دے گا؟ اگر سارے غریب دنیا سے ختم ہو جائیں تو مالدار کو تکبر کا بھی تو اللہ جہنم میں ڈالے گا نا. تو سارے غریب ختم ہو جائیں تو مالدار کس پہ تکبر کرے گا؟ اور پھر اللہ مالداروں کو کہاں قیامت میں ان کو آگ میں ڈالے گا کہ تم نے غریبوں کو نیچا کیوں سمجھا؟ تو غریب بھی ہول سیل کے حساب سے رہیں گے. تو ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کے 4 بچوں کو غربت کے لیے سلیکٹ کر لیا ہو, ٹھیک ہے. تو اب دیکھو وہ بس میں 2 منٹ میں بات سمیٹتا ہوں تاکہ وہ لنک ہو جائے نا. ایک طرف یہ ہے کہ بچے کو سحری بھی مل رہی ہے, افطاری بھی مل رہی ہے, باپ بھی مالدار ہے, صرف اس لیے کہ بے روزگار ہے خودکشی کر رہا ہے. دوسری طرف صحابہ کرام, اتنی غربت کہ بچہ پیدا ہو رہا ہے قتل کر رہے ہیں کہ اس کو کھلائیں گے کہاں سے, ہمارے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, اس کو کہاں سے کھلائیں گے. یعنی بیٹا خودکشی نہیں کر رہا, باپ اپنے ہاتھوں سے بیٹے کو مار رہا ہے. اتنی ڈپریشن تھی ان لوگوں کو. پیغمبر نے کیا بتایا, دنیا مسافر خانہ ہے, یہاں دولت اور غربت یہ اتنی اہم چیز نہیں ہے جتنی تم نے بنا لی. دنیا کی ویلیو اللہ کی نظر میں اس مردہ بکری کی سے بھی کم ہے. اور رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ. جس کو چاہے گا 12 بچوں میں بھی دے دے گا, جس کو چاہے گا تو ایک اکلوتا بچہ بھی ہوگا وہی وبال جان بن جائے گا, جس کو چاہے گا اولاد نہ ہو کے بھی ماں باپ کو غریب کر دے گا. تو یہ ٹینشن تمہاری نہیں ہے, تم نے تو محنت کرنی ہے, اس کی وجہ سے تمہیں نسل نہیں روکنی. تزوج الودود الولود, عبداللہ بن مسعود کو نبی نے خطاب کر کے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود نہیں ایک اور صحابی تھے, وہ غریب صحابی تھے, کہ ایسی عورت سے نکاح کرو جو اولاد بھی کثرت سے دے اور تم سے محبت بھی کرے. محبت ہوگی تو اولاد دے گی وہ تمہیں, ورنہ دے گی نہیں. تو وہی غریب صحابہ جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, نکاح بھی کثرت سے کر رہے ہیں, نسل بھی بڑھا رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ کے 19 بچے تھے, حالانکہ مسکین ترین صحابہ میں ابو ہریرہ کا شمار ہوتا ہے, لیکن وہ ڈپریشن کیا ہو گئی, پہلے ایک بچے کو مار رہے ہیں اور اب کیا 19 بچے بھی ہو رہے ہیں, تو ٹینشن نہیں لے رہے. اور اللہ نے بھی رزق کے دروازے کیا کیے ہیں, کھولے ہیں. تو آپ اسلام کی موٹیویشن اور آج جو مادہ پرستوں کی موٹیویشن میں فرق دیکھ رہے ہو کہ نہیں دیکھ رہے؟ نہیں ہے بات سمجھ میں میرے بھائی. تو توکل پیدا کرو اللہ تعالیٰ پہ, کماؤ, محنت کرو, اپاہج نہ بناؤ اپنے آپ کو کہ غربت کے فضائل سن کے پوستی بن کے گھر میں لیٹ جاؤ. محنت کرو, اسٹرگل کرو, نہ اس وجہ سے نسل روکو, نہ اپنے بچوں کو کماؤ پوت بنانے کی امید سے پیدا کرو کہ ان سے پیسہ کمانا ہے. بچے پیدا ہو رہے ہیں آخرت کے لیے, بس کس کے لیے پیدا ہو رہے ہیں؟ آخرت. اللہ کے نبی کا حکم ہے نسل بڑھانی ہے, پھر ان کی تربیت کی بھی کوشش کرو. اور تربیت کا مطلب پیسہ کمانے والا بنانا نہیں ہے, تربیت کا مطلب ایک اچھا انسان, چوریاں چکاریاں نہ کرے, جھوٹ نہ بولے, یہ ٹریننگ کرو. اور یہ زیادہ میں آسان ہوتی ہے, کم میں مشکل ہوتی ہے, کیونکہ بچہ کم جب ہوتے ہیں تو باہر جا کے دوستیاں لگائے گا اور اپنے بہن بھائی ایک دوسرے کو, ان میں ایک دوسرے کو خراب کرنے کا عنصر کم ہوتا ہے. تو اللہ پہ اعتماد اور توکل پریکٹیکلی, صرف نظریاتی حد تک نہیں کہ میں اللہ پہ اعتماد کرتا ہوں. بھائی تو اعتماد کرتا ہے تو پھر خودکشی کی طرف کیوں جا رہا ہے تو, نسل کیوں روک رہا ہے تو؟ ایسا اعتماد اللہ کو نہیں چاہیے جس کا آپ پریکٹیکل لائف میں کوئی ثبوت ہی نہ دکھا رہے ہو آپ اللہ کو. آپ کے بے روزگار ہو اور آپ خودکشی کی طرف جا رہے ہو, اور آپ کو ہمیں اللہ پہ توکل کرتا ہے تو خودکشی کیوں کر رہا ہے بھائی تو؟ میں سمجھا پا رہا ہوں یا نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ توکل کرتا ہے تو خودکشی کس بات کی کر رہا ہے تو یار, یہ تو جھوٹ بول رہا ہے تو توکل کر کے. تو اس لیے اللہ پہ توکل کا مطلب سچی مچی کا توکل. مادہ پرست آدمی اللہ کو دیکھتا ہی نہیں ہے, اس نے اللہ کو اپنی ڈکشنری سے نکالا ہوا ہے. حقیقی مذہب وہی مذہب کو فالو کرنے والا ہے کہ جو کس کو جب اللہ کے وجود کو مانتا ہے تو سچی مچی میں مانتا ہے, وہ جھوٹی موٹی میں نہیں مانتا. جیسے انگریز کہہ دیتے ہیں او مائی گاڈ, باقی گاڈ کا کیا رشتہ ہے آپ سے وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ گاڈ کیا ہوتا ہے. تو سچی مچی کا تعلق قائم کرو اللہ میاں سے, اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ ڈپریشن لیس. ٹینشن دینا سیکھو گے, ٹینشن لوگے نہیں آپ. جیسے میں ٹینشن دیتا ہوں نا, بول ٹی وی کو میں نے انٹرویو دیا, اپنے بچے بھی دکھائے, میں نے کہا یہ تو صرف کمپنی کی مشہوری کے لیے 2-4 میں نے پیش کر دیا, ایسے پوری اتنے لوگوں کو ٹینشن ہوئی ہے نا. اس نیچے لکھ رہے ہیں ابے مہنگائی بڑھ رہی ہے, ان مولویوں کو دیکھو کیا حرکتیں کر رہے ہیں, مہنگائی. ابے پہلے تو گورنمنٹ سے زیادہ رسپانسبلٹی ہماری ہے نا بچوں کی. تو جب باپ ٹینشن نہیں لے رہا, جس کا پیسہ ڈائریکٹ خرچ ہو رہا ہے 17 بچوں پہ, 18 سوری 2 سوتیلے ملا کے 18 16 میں پھر کیلکولیشن پوری اگلے ہفتے دوبارہ سے کر کے بتا دوں گا, ٹھیک ہے نا. تو ساری ریسپانسبلٹی اصل میں کس کی ہے؟ ہماری ہے نا. تو ہمیں ٹینشن ہو نہیں رہی, لبرل لوگوں کو ٹینشن ہو رہی ہے, غربت بڑھ رہی ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے, ان کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. ابے باپ سب سے زیادہ ٹینشن تو باپ کو یار, ہمارا 99% پیسہ تو یہ کھا رہے ہیں, تو بچت تو ہماری نہیں ہو رہی, لیکن ہم ٹینشن نہیں لے رہے. اللہ کا شکر ہے ان مادہ پرستوں کو دبا کے ٹینشن دے رہے ہیں. نیچے کمنٹ سے پتا چلتا ہے, ان کو دیکھو. میں نے کہا تمہارے 2 ہیں اور تمہارے ذمے صرف 2 ہیں نا, اور ہمارے 17 کی ٹینشن بھی کون لے رہا ہے؟ تم لے رہے ہو, ٹھیک ہے نا. ہم تو کچھ ہی منا رہے ہیں الحمدللہ. اس لیے میرے بھائی اسلام کو دل و جان سے فالو کرو گے تو مزہ آئے گا, اوپر سے فالو کرو گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اللہ ہمیں دل و جان سے اسلام کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اذان دے دو میرے بھائی. یہ مسئلہ پوچھا ہے کسی نے, میں نے شدید برداشت کے بعد اپنی بیگم کو 1 مرتبہ طلاق دی ہے,
جس پر مجھے افسوس ہے، کیا نکاح دوبارہ کرنا ہوگا اور بیگم سے رجوع کر سکتا ہوں؟ رہنمائی فرمائیں۔ شدید برداشت کے بعد ایک دی ہے، اچھی بات ہے، ایک سے زیادہ نہیں دی۔ ایک سے زیادہ ایک وقت میں طلاقیں دینا جائز نہیں ہے، گناہ کی بات ہے۔ تو اب یہ ہے کہ آپ نے چونکہ سری طلاق کا لفظ اگر استعمال کیا ہے تو رجوع کر لیں، بیگم سے بول دیں میں نے رجوع کیا، بس اتنا کافی ہے، اور 2 بندوں کو گواہ بھی بنا دیں تو زیادہ اچھا ہے، تاکہ بعد میں کوئی کنفیوژن نہ ہو نا۔ اور پھر آئندہ زندگی پر 2 طلاقوں کا اختیار ہے۔ آئندہ زندگی میں کبھی ایک اور طلاق دے دی تو دوسری ہو جائے گی، پھر تیسری دے دی تو معاملہ کیا ہو جا ختم۔ بار بار مسئلہ بتاتا ہوں، طلاق اکٹھی دی جائے یا وقفے وقفے سے دی جائے، ثواب اور گناہ میں تو فرق پڑتا ہے، لیکن طلاقیں واقع بہرحال ہوتی ہیں۔ کل میں ایک اہل حدیث عالم تھے، نام لینے میں کوئی، اہل حدیث تو ان کو اپنی فہرست میں نہیں داخل کرتے، مولانا اسحاق صاحب نہیں ہے؟ مولانا اسحاق صاحب ایک بوڑھے سے عالم تھے جو اس معنی میں اہل حدیث کے وہ کسی فقہ کو فالو نہیں کرتے تھے، اور کہتے تھے میں بس قرآن و سنت کو مانتا ہوں، جو بات قرآن و سنت میں ہوگی میں اس پہ فیصلہ کروں گا۔ یہ نعرہ لگایا جاتا ہے، گویا یہ بتایا جاتا ہے کہ امام حنیفہ وہ گویا قرآن و سنت کو فالو نہیں کرتے تھے، یا امام شافعی گویا کچھ اور تورات انجیل کو فالو۔ آج کل نا اسکالرز اس بات کا منجن بہت بیچ رہے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں، فقہ شافعی کو فالو کرتے ہیں، بھائی میں قرآن و سنت کو مانتا ہوں۔ یہ حنفی لوگ تو ابو حنیفہ کو مانتے ہیں، آپ قرآن و سنت کو مانتے ہو، آپ کے جو متبعین ہیں وہ آپ کو مانتے ہیں، اور کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کس کو مانتے ہو؟ قرآن و سنت کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام ابو حنیفہ کے متبعین ابو حنیفہ کو مانتے ہیں، اور ابو حنیفہ قرآن و سنت کے علاوہ کسی اور چیز کو مانتے تھے کیا؟ بھائی وہ بھی تو آپ سے زیادہ قرآن و سنت کو مانتے تھے وہ، اس لیے آپ کو فالو کرنے کے بجائے کس کو فالو کیا جائے گا؟ ابو حنیفہ کو فالو کیا جائے گا، ان میں غلطی کا امکان کم ہے۔ یہ لوگ اپنی رائے کو ایسے پیش کرتے ہیں جیسے یہ عین قرآن سنت ہے، اور ابو حنیفہ اور شافعی کی رائے قرآن و سنت کے خلاف تھی۔ بھائی وہ اس میں زیادہ امکان ہے کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق ہو، آپ کی رائے میں غلطی کا امکان زیادہ ہے۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک بڑا مشہور واقعہ آج کل بعض عرب علماء بھی اس کو بیان کر رہے ہیں، کہ ایک عورت آئی امام مالک کسی مفتی کے پاس، افریقہ وغیرہ میں نا امام مالک کا فقہ زیادہ رائج ہے، تو وہ کہنے لگی مفتی صاحب سے کہ میں نے آپ سے مسئلہ پوچھنا ہے، مجھے مسئلہ بتائیے۔ ان عالم نے کہا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں بتاؤں یا امام مالک کا قول بتاؤں؟ کیونکہ وہاں فقہ مالکی رائج ہے نا، لوگ فقہ مالکی کو فالو کرتے ہیں، جیسے یہاں فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں۔ تو بعض اسکالر کے پاس جب آپ جائیں گے تو وہ کہے گا کہ میں فقہ حنفی کے مطابق بتاؤں یا قرآن و حدیث کے مطابق، تو ظاہر آدمی فوراً کیا کہے گا؟ قرآن و حدیث کے مطابق بتائیں بھائی۔ وہ عورت تھی ہوشیار، جب ان مفتی نے کہا نا کہ امام مالک کا قول بتاؤں یا قرآن و سنت، تو اس نے کہا امام مالک کا بتا دو۔ آپ کس کا بتا دو؟ امام مالک کا قول۔ اس نے کہا میں تو قرآن و سنت کی بات کر رہا ہوں۔ اس نے کہا امام مالک بھی قرآن و سنت کے مطابق قول پیش کرتے تھے، اور آپ بھی، آپ اپنی رائے کو قرآن و سنت کہو گے اور اس میں غلطی کا امکان زیادہ ہے۔ امام مالک تابعین تبع تابعین کے دور کے تھے بھائی، ان میں غلطی کا امکان کیا ہے؟ کم ہے۔ آپ کو فالو کر رہے ہیں چند لوگ، امام مالک کو 1300 سال ایک بہت بڑے پورے بر اعظم نے، افریقہ جو ہے نا، افریقہ پورا ایک بر اعظم ہے، اس کے بیشتر ممالک امام مالک کو فالو کرتے رہے ہیں، تو ان کا قول تو سمجھ رہے ہو بات کو؟ یہ لوگ پیش کرتے ہیں جیسے امام مالک قرآن و سنت کے خلاف قول کرتے تھے، ہم قرآن و سنت کے مطابق کریں گے۔ بھائی وہ بھی قرآن و سنت کے مطابق، آپ کی بھی کوشش یہی ہے، لیکن آپ میں غلطی کا امکان زیادہ ہے، ان میں غلطی کا امکان کم تھا۔ اور یہ جتنے قرآن و سنت کے نام پہ اپنے آپ کو فالو کروانے والے لوگ ہیں، ان کے اقوال میں اختلافات بہت ملیں گے، حالانکہ سب کا دعویٰ کیا ہوگا؟ قرآن و سنت۔ مولانا اسحاق صاحب جن کی میں نے بات کی، میں ان کا احترام کرتا ہوں، بزرگ تھے، ان کا انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے۔ مجھے تو ان کے احترام کے لیے اتنا کافی ہے کہ بوڑھے آدمی تھے، اسلام میں بوڑھوں کا بڑا احترام ہے، میں ان کے خلاف کبھی میں نے اس طرح طنز نہیں کیا کبھی، لیکن ان کے نظریات ٹھیک نہیں تھے، اپنی رائے کو وہ ایسے پیش کرتے تھے جیسے یہی قرآن و سنت، بڑے بڑے ائمہ کا انکار کر دیتے تھے، وہ یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، ان کا دعویٰ یہ تھا میں کسی کی تقلید نہیں کرتا، میں صرف قرآن و سنت مانتا ہوں۔ ان کا ایک کلپ میرے نظر سے گزرا چند دن پہلے، ان سے کسی نے پوچھا کہ مرد اور عورت کی نماز میں کیا فرق ہے، عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی مردوں کی طرح؟ انہوں نے کہا سمٹ کے نماز پڑھے گی۔ اب یہ جواب مجھے ان سے توقع نہیں تھی، اس لیے کہ وہ جو ہمارے سلفی حضرات ہیں وہ تو یہ بات نہیں کرتے۔ پھر انہوں نے مثالیں دینا شروع کر دیں کہ اس پر تو پوری امت کا اجماع رہا ہے کہ عورت کیسے نماز پڑھتی ہے، سمٹ کے پڑھتی ہے۔
پھر انہوں نے اہل حدیثوں پہ طنز کرنا شروع کر دیا کہ یہ اہل حدیث بھی پہلے اسی کے قائل تھے کہ عورت سمٹ کے کہہ رہے ہیں ان لوگوں نے اپنے یہاں فتویٰ نکالا ہے. ان کا کلپ مجھے کہیں ملا نا تو میں شیئر کروں گا اس کو, میرے تو نظر سے گزرا پھر وہ گزر گیا. اب وہ بھی کسی کی تقلید نہیں کرتے. وہ کیا کہہ رہے ہیں, عورت کیسے نماز پڑھے گی, سمٹ کے نماز پڑھے گی. ناصر البانی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ ہمارے ایک عالم تبلیغ میں نکلے ہوئے, تو تبلیغ جماعت میں کچھ سلفی لوگ بھی وقت گزارتے ہیں, ان کے ساتھ ایک سلفی عالم بھی, سلفی عالم نہیں ایک عامی آدمی جو سلفی. تو ہمارے استاد تو فقہ حنفی کو فالو کرتے تھے, وہ امام کے پیچھے تلاوت نہیں کر رہے نا, سورہ فاتحہ نہیں پڑھ رہے, وہ سلفی نے ان کو پکڑ لیا. اس نے کہا بھائی حدیث میں آتا ہے کہ امام کے پیچھے قرات لازمی ہے اور جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. تو انہوں نے پوچھا جہرن میں سرن میں, انہوں نے کہا جہرن ہو یا سرن ہو دونوں میں نماز پڑھنی, سورہ فاتحہ پڑھنی پڑے گی. پھر وہ حوالے البانی, پھر انہوں نے کہا ابو حنیفہ تو یہ کہتے ہیں, کہا بھائی ابو حنیفہ کا دور گیا, اب تو جو ہے نا کمپیوٹر پہ ساری حدیثیں نمبر لکھو آ جاتا ہے. اب آپ آج کے جو سلفی علماء ہیں ان کو فالو کرو, وہ کسی کی تقلید نہیں کرتے. پھر ناصر البانی رحمہ اللہ کا حوالہ دینے لگے, البانی یہ کہتے ہیں, البانی یہ کہتے ہیں. ہمارے استاد چونکہ عالم تھے, انہوں نے کتابیں پڑھی ہوئی تھی, البانی کو بھی, ناصر البانی رحمہ اللہ کو بھی پڑھا ہوا تھا. انہوں نے کہا البانی تو یہ کہتے ہیں کہ جہری نمازوں میں کم از کم نہیں پڑھی جائے گی. اچھا, انہوں نے حدیث پیش کی من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراءۃ. حدیث میں آتا ہے کہ جس کا کوئی امام ہو تو امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی. اس نے چھوٹتے ہی کہہ دیا سلفی نے ضعیف. کیا یہ ضعیف, یعنی حنفی کی کوئی بھی دلیل ہوگی تو کیا ہوگی. تو ہمارے استاذ نے کہا کہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے, ٹھیک ہے نا, البانی نے کیا کہا ہے, صحیح کہا ہے. پھر میں نے خود بھی جا کے حوالہ چیک کیا, واقعی البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے, جس کو آج تک اہل حدیث ضعیف کہتے تھے. حدیث کے الفاظ ہیں جس کا امام ہو مقتدی کی, امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے. کہتے ہیں لیکن البانی نے اس کو صحیح کہہ کے ایک کام کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جہری نمازوں میں اس حدیث کو فالو کرتا ہوں, سری میں اس حدیث کو فالو نہیں کرتا. سری میں وہ والی حدیث جس میں آتا ہے کہ وہ کیا ہے کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی نا, وہ جو مشہور حدیث ہے من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, جو مشہور حدیث ہے کہ اس فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس کو, البانی کا یہ رائے ہے کہ یہ سری نمازوں کے بارے میں اور جہری کے بارے میں یہ والی حدیث ہے جس کا امام ہو مقتدی کی قرات امام کے لیے کافی. تو کہتے جب میں نے وہ سلفی کو کہا نا, وہ ایک دم چپ ہو گیا, خاموش. اب آپ دیکھو کہ ان کے سامنے ابو حنیفہ کا قول پیش کر دیا جائے. ابو حنیفہ نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ جس کا امام ہو مقتدی کی قرات امام کے لیے کافی. اور مجتہد جب کسی حدیث سے استدلال کرتا ہے نا, تو یہ مجتہد کی نظر میں اس حدیث کے صحیح ہونے کی دلیل ہوتی ہے. تو ابو حنیفہ کی نظر میں یہ حدیث صحیح ہے, اس کو ویلیو نہیں دے رہے. البانی کی نظر میں جو 15ویں صدی میں پیدا ہوئے, وہ جب کہتے ہیں صحیح ہے تو سر آنکھوں پہ. تو یار شخصیت پرست کا تانا ہمیں آپ دیتے ہو کہ آپ ہم شخصیت پرست ہیں. تو خدا کی قسم اگر ہم شخصیت پرست ہیں تو اللہ کی قسم آپ ہم سے بڑے شخصیت پرست ہو کہ ہم فالو ایسی شخصیت کو کر رہے ہیں جس کو آدھی سے زیادہ امت نے فالو کیا ہے, اور آپ ایسے لوگوں کو فالو کر رہے ہو جو 15ویں صدی میں پیدا ہوئے ہیں اور 1% امت بھی ان کو فالو نہیں کر رہی. لیبل سب نے قرآن و سنت کا لگایا ہوا ہے میرے بھائی. بات یہ ہے کہ قرآن و سنت کی تشریح میں حدیث کو صحیح یا ضعیف قرار دینے میں آپ کس کی رائے کا اعتماد کر رہے ہو. اگر ان ائمہ کی رائے کا اعتبار کر رہے ہو جو صدیوں پہلے گزرے, جن پر پوری امت نے اعتماد کیا, تو آپ کی رائے میں غلطی کا امکان کم ہے, اور آج کے اسکالرز کو فالو کر رہے ہو تو غلطی کا امکان زیادہ ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو کہہ رہے ہیں ایک دم خاموش. لیکن آپ ان کو ویسے حوالے دیتے رہتے نا, البانی کے علاوہ 20 حوالے دے دیتے, محدثین نے فلاں نے اس کو صحیح کہا, فلاں نے صحیح کہا. ان حوالوں کی ان کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں. البانی کا نام لے لو تو مان لیا ایک دم فوراً. حالانکہ تحقیق آپ کو البانی کی بھی نہیں ہے کہ البانی نے کن بنیادوں پہ اس کو صحیح قرار دیا ہے. وہ تحقیق آپ نے وہاں بھی نہیں پڑھی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو میں وہ مولانا اسحاق صاحب کی بات کر رہا تھا, اس پہ کلپ بنا دینا بھائی. ہمارے بہت سے کلپ ویسے ہی ضائع ہو جاتے ہیں, دوسرے چینل والے چلا رہے ہوتے ہیں, پھر مجھے وہاں سے پتا چل رہا ہوتا ہے اچھا میں نے یہ بھی کہا ہے. تو یہ تو شکر ہے ہم نے دوسروں کو بھی اجازت دی ہوئی ہے, تو میری بات دوسرے چینل سے مجھے سننے کو مل جاتی ہے. یہ بات مولانا اسحاق صاحب جو تھے نا, ان سے کسی نے پوچھا, یہی طلاق کا مسئلہ آ گیا نا, تو کسی خاتون نے پوچھا 3 طلاقیں کتنی ہوتی ہیں. انہوں نے کہا کہ بھائی عبداللہ بن عباس وہ کہہ رہے ہیں 3 ایک ہوتی ہے. بخاری مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی کے دور میں 3 ایک ہوتی تھیں, اور حضرت اکرمہ سے منقول ہے. اتنے بڑے بڑے اسلاف کیا غلط بات کریں گے؟ اتنے بڑے بڑے اسلاف کہہ رہے ہیں کہ 3 کتنی ہوتی ہیں, 1 ہوتی ہے. اتنے بڑے بڑے اسلاف. تو یہ تو مسلک پرستوں کے پھر انہوں نے طنز کرنا شروع کر دیا ہم لوگوں پہ نا, کہ یہ ایسے ویسے ہیں. بھائی اتنی نبی کی کا قول آ گیا, وہ تو حضرت عمر نے طلاق کی روک تھام کے لیے قانون بنا دیا تھا, تو 3 کو 3 کر دیا تھا, ورنہ اتنے بڑے بڑے لوگ.
نیچے لوگوں نے کمنٹس کیے ہوئے کہ یہ ہیں قرآن و سنت کے متبعین، یہ ہیں اصل، اور پھر ہم لوگ کو برا بلا کہا ہوا ہے کہ یہ آج کل کے مولوی اپنی دکانیں منجن بیچ رہے ہیں. میں نے کہا یار کتنی بڑی جہالت ہے لوگوں کی کہ جو شخص یوٹیوب پہ جو بھی دعویٰ کر لے لوگ اس کی دعوے کی تحقیق نہیں کرتے کہ حضرت صحیح کہہ بھی رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے. یہ جو انہوں نے ان ائمہ کی طرف منسوب کر دیا یہ نسبت بھی ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ فرض کر لو حضرت اکرمہ نے یہ کہا ہے کہ 3 ایک ہوتی ہیں، فرض کر لو عبداللہ بن عباس نے کہا ہے کہ 3 ایک ہوتی ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا اور یہ آج کے مولوی کہہ رہے ہیں 3 ہوتی ہیں. تو میں حضرت آپ سے سوال کروں گا، عبداللہ بن مسعود سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں کتنی ہوں گی؟ 3 ہوں گی. حضرت عمر سے پوچھو 3 کتنی ہوں گی؟ 3 ہوں گی. حضرت علی سے پوچھو 3 کتنی ہے؟ 3 ہے. حضرت عثمان سے پوچھو 3 کتنی ہوتی ہیں؟ ایک ہی وقت کی بات کر رہا ہوں میں، سارے حدیث کی کتابوں میں ان کے فتویٰ موجود ہیں. ابو ہریرہ سے پوچھو 3 کتنی ہوتی ہیں؟ میں نے اپنی کتاب میں درجنوں صحابہ کے اقوال اور ان کے فتوے نقل کیے ہیں، سب نے اکٹھی 3 کو کتنی کہا ہے؟ 3 ہوتی ہیں. بخاری کی حدیث ہے، نبی کی مجلس میں اکٹھی 3 طلاقیں دی گئی ہیں، نبی نے ان کو 3 قرار دیا ہے نبی کی مجلس میں موجودگی میں. تو ایسے اسٹائل میں تو میں بھی کلپ بنا کے ڈال سکتا ہوں. تو اب آپ کو یہ اتنے بڑے لوگ سمجھ میں نہیں آ رہے اور 2 صحابہ سمجھ میں آ رہے ہیں، عبداللہ بن عباس اور اکرمہ، حالانکہ انہوں نے بھی نہیں کہا یہ کہ 3 کتنی ہوتی ہیں؟ 1 ہوتی ہیں. انہوں نے بھی نہیں کہا یہ، ان کی طرف نسبت بھی آپ نے غلط کر دی ہے. عبداللہ بن عباس سے بے غبار سند کے ساتھ، بالکل صحیح سند کے ساتھ بے غبار فتویٰ ابو داؤد میں موجود ہے، جس کی سند بخاری مسلم کی شرط پر ہے کہ ان کی مجلس میں ایک شخص 3 طلاقیں دے کے آیا. آپ نے فرمایا تم حماقت کا ارتکاب کرتے ہو اور پھر میرے پاس آ کے چیختے ہو کہ گویا میں حلال کروں گا. فرمایا تو حماقت کا مرتکب ہوا ہے، تیری بیوی تجھ سے جدا ہو گئی، حرام ہو گئی تجھ پہ. اور پھر قرآن کی آیت دلیل میں پڑی ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے اللہ مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتا ہے، جو اللہ سے نہیں ڈرتا اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ نہیں ہے. تو مجھے مولانا اسحاق صاحب پہ تعجب نہیں ہے، مجھے آج کے لوگوں پہ تعجب ہے کہ تم ابو حنیفہ، شافعی، احمد بن حنبل اور امام مالک جیسے لوگوں کو جب چھوڑو گے نا میرے بھائی، تو قرآن و سنت کے نام پہ تمہارے سامنے ٹھیک ٹھاک طریقے سے منجن بیچا جائے گا اور تمہیں ٹوپیاں کرائی جائیں گی. تمہیں کیا پتا عبداللہ بن عباس نے سچی مچی میں کیا کہا ہے؟ وہ تو ہم سے پوچھو گے تو پتا چلے گا نا، لیکن پوچھتے بھی نہیں ہے. میرا جب کوئی کلپ آتا ہے تو کتنے لوگوں نے کمنٹس کیے ہوتے ہیں بھائی یہ تو حنفی ہے، یہ تو حنفیت کا منجن بیچے گا. اور بھائی جان ہم حنفیت کا منجن نہیں بیچتے، ہم تو امام شافعی کو بھی ٹھیک کہتے ہیں، امام مالک کو بھی ٹھیک کہتے ہیں. اگر ہم منجن بیچنے والے ہوتے ہم کہتے ہیں صرف ہم ہی ٹھیک ہے باقی سب جہنم میں جائیں گے. منجن وہ لوگ بیچ رہے ہیں جو کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں باقی سارے کیا ہے؟ غلط ہیں، اور آپ کو مجتہدین سے ہٹا رہے ہیں. تو وہ عورت کا قول یاد رہے گا، وہ آئی مفتی سے پوچھا کہ مفتی نے کہا امام مالک کے قول پہ فتویٰ دوں یا اپنا میں قرآن و سنت بتاؤں؟ اس نے کہا امام مالک کا بتا دے بھائی، ٹھیک ہے نا، وہ تجھ سے زیادہ قرآن و سنت سمجھتے تھے. تو آج جب بھی کوئی اسکالر بیٹھ کے پھینکتا ہے نا اور کہتا ہے کہ ابو حنیفہ کی یہ رائے ہے اور قرآن و سنت یہ ہے، تو سمجھ لو منجن بیچ رہا ہے. وہ ابو حنیفہ قرآن کے خلاف رائے قائم نہیں کر سکتے. کل ایک اسکالر کا میری نظر سے منجن بیچ رہا تھا، وہ اس سے پوچھا گیا، یہ بار بار یہ منجن بکتا ہے کہ دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے. فوراً نا آج کل کے اسکالرس کو نا کیڑے نکالنے کا موقع ملتا ہے. دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے؟ اس نے فوراً قرآن کی آیت کوٹ کی، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ. مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں جو دودھ کی مدت مکمل کروانا چاہتی ہیں. پھر فوراً جو ہے نا حنفی یہ کہتے ہیں کہ 2.5 سال، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ 2 سال. لوگوں کتنا آپ بتاؤ لوگوں کا دماغ خراب کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ اسلاف سے بدگمان کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ جب یہ آیت کوئی شخص پڑھے گا اور 15ویں صدی کے اسکالر سے سنے گا، اس کی نظر میں ابو حنیفہ کی ویلیو 2 ٹکے کی رہے گی کیا؟ بولو نا. اور صرف ابو حنیفہ کا قول نہیں، اس زمانے کے اور بھی بڑے بڑے ائمہ جو بخاری مسلم کے راویوں میں سے ہیں، مجتہدین ہیں، بڑے بڑے محدثین ہیں، ان میں بھی بہت سو کی رائے ہے کہ 2.5 سال دودھ پلا سکتے ہے عورت بچے کو. تو کوئی ویلیو رہے گی؟ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ بھی یہ آیت جانتے تھے، وہ تو حافظ قرآن تھے بھائی، وہ آپ سے زیادہ جانتے تھے. آگے آیت کے الفاظ کیا ہے؟ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا، مائیں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں. فا تعقیب مال وصل کے لیے آتا ہے. ان کمبختوں کو تعقیب مال وصل کا معنی بھی نہیں پتا ہے، گرامر تو دھیلے کی نہیں آتی ان کو، اور عربی کے ترجمے ادھر ادھر سے دیکھ کے لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں. تعقیب مال وصل کہتے ہیں کہ فوراً اس کے بعد جب کوئی کام ہوتا ہے اس کے لیے فا آتی ہے. جیسے ایک شخص آتا ہے جاءنی زید و عمر، زید آیا اور عمر آیا، اس کا مطلب دونوں آئے، کون پہلے آیا کون بعد میں آیا اس کا تذکرہ نہیں ہوتا. دوسرا ہے جاءنی زید فا عمر، زید آیا اس کے بعد کون آیا؟ فوراً آیا مگر بعد میں آیا. فا کا مطلب وصل فوراً، تعقیب کا معنی اس کے بعد. تو قرآن کی یہاں فا ہے، فا. قرآن کہتا ہے فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ، مائیں اپنے بچوں کو 2 سال مکمل دودھ پلائیں جو اپنی دودھ کی مدت مکمل کروانا چاہتے ہیں، تو وہ 2 سال تک پلائیں. آگے قرآن کہہ رہا ہے فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا، فا ہے نا، فا جو بات کے لیے آتی ہے.
پھر اگر یہ دونوں آپس کی رضامندی سے چھڑوانا چاہیں فلا جناح علیہما، اس کے مطلب قرآن 2 سال کے بعد چھڑوانے کا موقع فراہم کر رہا ہے. قرآن کہہ رہے 2 سال تک تو جو مکمل دودھ پلانا چاہے، جو نہیں پلانا چاہے 1 سال تک پلا سکتے ہیں، 6 مہینے تک پلا سکتے ہیں، 1.5 سال تک پلا سکتے ہیں، مدت مکمل کروانا چاہیں 2 سال تک پلا سکتے ہیں. اس کے بعد آپس کی رضامندی سے چھڑوانا چاہیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. اس کا مطلب اس کے بعد بھی کچھ ٹائم ان کو دیا جائے گا، اور یہ چھڑوائی کی مدت ہوگی، چھڑوائی کی، ایک دم سے چھوٹا نہیں جا سکتا. تو ابو حنیفہ کی رائے بھی قرآن کے عین مطابق ہے. پھر دوسری آیت بھی ہے جس سے امام حنیفہ استدلال کرتے ہیں. ابھی میں اس آیت میں جاؤں گا تو بیان لمبا ہو جائے گا، جو میرا اصل موضوع نہیں ہے. اور پھر کمال کی بات یہ ہے کہ فقہ حنفی صرف ابو حنیفہ کے اقوال کا نام نہیں ہے. یہاں فقہ حنفی، اچھا ایک اور حدیث بھی پیش کی جاتی ہے کہ لا رضاء بعد حولین، 2 سالوں کے بعد رضاعت نہیں ہے، دودھ پلائی نہیں ہے. تو امام حنیفہ کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دودھ پلائی جس کی وجہ سے عورت اجرت کی مستحق ہوتی ہے. جب تک ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے نا، خاص طور پہ طلاق کے بعد، تو ماں کو بچہ پالنے کا خرچہ بھی دیا جاتا ہے، دودھ پلانے کا خرچہ بھی دیا جاتا ہے. تو 2 سال تک تو دودھ پلانے کا خرچہ دیا جائے گا. 2 سال کے بعد رضا، وہ والی رضا جس پہ مرد کی ریسپانسبلٹی ہے، وہ والی نہیں ہے. اب فری پھوکٹ کا ہے وہ، اب پلائے گی تو ماں کی غریبی ہوگی. وہ انہوں نے حدیث میں یہ تعویل اس لیے کی ابو حنیفہ نے، تاکہ حدیث کس کے مطابق ہو جائے؟ قرآن کے. کیونکہ قرآن کے ظاہر سے پتہ چل رہا ہے کہ 2 سال تک تو کمپلیٹلی پلایا جا سکتا ہے. اب قرآن ایک طرف اجازت دے رہا ہے 2 سال کمپلیٹلی آپ پلائیں. کسی کا باپ بھی اچانک نہیں چھڑا سکتا بچے سے دودھ، تو چھڑوانے کے لیے کچھ ٹائم بچے کو چاہیے. تو یہ چھڑوائی کا ٹائم ہے 6 مہینے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو ابو حنیفہ کی دلیل بڑی مضبوط ہے اس میں، لیکن ان بیچاروں کو سمجھ میں نہیں آئے گی جن کمبختوں کو ترجمہ بھی نہیں آتا قرآن کا. وہ ترجمے بھی دوسروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. باقی پھر بھی احتیاط کی وجہ سے اس مسئلے میں حنفیوں نے، ائمہ احناف نے ابو حنیفہ کے قول پہ فتویٰ نہیں دیا. فقہ حنفی صرف ابو حنیفہ کے اقوال کا نام نہیں ہے، اس میں امام ابو یوسف اور امام محمد کے قول پہ فتویٰ ہے. ان دونوں اصحاب نے اس مسئلے میں اپنے استاد سے اختلاف کیا. انہوں نے کہا قرآن کے ظاہر سے چونکہ یہ لگ رہا ہے کہ 2 سال، تو ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں. یہ تو اختلاف ہوتا ہے نا ایک حدیث کو، قرآن کی آیت کو ایکسپلین کرنے میں، تو یہ ایکسپلینیشن کا اختلاف ہے. تو دونوں ایکسپلینیشن ٹھیک ہیں، دونوں میں سے کسی ایک کو 100% غلط نہیں قرار دیا جا سکتا. لیکن احناف نے احتیاط میں اس میں جمہور کے قول کو لیا، کیونکہ تینوں ائمہ ایک طرف ہیں اور صاحبین بھی ایک طرف ہیں. تو احناف نے فتویٰ کس پر دیا ہے؟ 2 سال. تو فقہ حنفی میں 2 سال سے زیادہ دودھ پلانا جائز نہیں ہے. تو ان کمبختوں کو نہ فقہ حنفی کا پتہ ہے، نہ قرآن کا پتہ، نہ حدیث کا پتہ، نہ ابو حنیفہ کے اقوال کا پتہ. ان لوگوں کو تو بیٹھ کے خود ہی ایک چیز فرض کرتے ہیں، دلائل بھی خود ہی گھڑتے ہیں، اور نیچے ان سے بڑے بے وقوف بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جو ان کو اپریشیٹ کر کے اور ان کو چڑھا رہے ہیں آسمانوں پہ. کیونکہ نیچے جو بیٹھے ہوئے ان کو کچھ بھی نہیں آتا. وہ کسی نے زبردست کہا ہے نا کہ گاؤں میں جو آدمی ختنے کرتا ہے نا، اس کو لوگ سرجن سمجھتے ہیں. کیونکہ ان لوگوں نے کوئی پڑھے لکھے سرجن کبھی دیکھے؟ بھائی سرجن کسے کہتے ہیں؟ جو کاٹا پیٹی کرتا ہے، انسانی باڈی میں کاٹ چھانٹ کرتا ہے. تو گاؤں والے لوگوں نے سنا تھا. اب آتے وہ سرجنوں میں بیٹھتے تو ان کو پتا چلتا سرجن کسے کہتے ہیں. اب وہ سرجنوں میں بیٹھے نہیں کبھی، ادھر ادھر سے سرجنوں کے بارے میں سن لیا، بس اتنا سنا کہ جو کاٹ پیٹ کرتے ہیں. تو ختنے کے لیے ایک بندہ گیا گاؤں میں، وہ کاٹ رہا تھا. تو لوگوں نے پوچھا آپ کیا؟ اس نے کہا میں سرجن ہوں. تو گاؤں والوں نے اسی پہ بیعت کرنا شروع کر دی اور اسی کو سرجن مان لیا. تو جو علماء کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے نہیں ہے، جو سچی مچی کے عالم ہیں، وہ آج کل کے ان اسکالرز کو عالم سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. بالکل ایسے جیسے گاؤں میں ختنے کرنے والے کو دیہاتی لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ڈاکٹر اور سرجن سمجھتے ہیں. کرتا ہوں کہاں سے کہاں بات چل رہی تھی یار. تو وہ جو انہوں نے مولانا اسحاق صاحب نے کہا نا کہ رخصتی کے بعد جو عبداللہ بن عباس نے 3 طلاقوں کو 3 کہا ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. نہ عبداللہ بن عباس نے کہیں بھی رخصتی کے بعد کی جو مسئلہ تو اختلافی رخصتی کے بعد کا ہے، رخصتی سے پہلے کا اختلاف نہیں ہے، وہ الگ مسئلہ ہے. تو ہم تو یہ تو رخصتی کے بعد اہل حدیث کہتے ہیں نا 3 ایک ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے. رخصتی کے بعد عبداللہ بن عباس کا فتویٰ بالکل واضح موجود ہے صحیح سند کے ساتھ، 3 ہوتی ہیں. اور حضرت اکرمہ کا فتویٰ بھی موجود ہے، 3 ہوتی ہیں. حضرت اکرمہ نے رخصتی کے بعد کبھی 3 طلاقوں کو ایک قرار نہیں دیا، کہیں بھی نہیں دیا. تو دعویٰ بھی غلط کیا، اور اس پہ پھر غلط بات پہ اتنے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں یہ لوگ، اتنے کانفیڈنس کے ساتھ کہ عوام ان کے کانفیڈنس سے بڑا انسپائر ہوتی ہے کہ یار یہ دیکھو یہ حنفی لوگ کیا کر رہے ہیں اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. او بھائی ابو حنیفہ کو فالو کرنے والے زیادہ قرآن کے قریب ہیں، اور آج کے لوگوں کو جو فالو کر رہے ہیں نا، وہ منجن تو بہت اچھا بک جائے گا، لیکن جب وہ ایسے ہی ہوگا جیسے جو سرجن، جو نائی ہوتا ہے نا جو ختنے کرتا ہے گاؤں میں، اس کو لوگ کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں؟ سرجن. صرف اس کٹنگ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ زبردست کٹنگ کر کے گیا ہے. تو وہ امام مالک کا قول یاد رکھے، وہ جو عورت گئی تھی نا. اور ویسے بھی ان چاروں مذاہب رائے کو کہتے ہیں. اچھا یہاں بھی ایک لفظ ہے، جب علماء یہ کہتے ہیں نا کہ 4 مذہب ہیں اسلام میں، حنفی، فقہ حنفی، شافعی، تو لوگ کہتے ہیں مذہب تو اسلام ایک ہی ہے. تو یہ بھی کم علمی کا نتیجہ ہے. عربی میں مذہب کا وہ مطلب نہیں ہے جو اردو میں ہے.
علماء جب یہ بات کرتے ہیں نا 4 مذاہب ہیں اسلام میں، تو لوگ کہتے ہیں ہم کسی مذہب، ہم صرف مسلمان ہیں. وجہ کیا ہے کہ ان کو لفظ مذہب کا مطلب بھی معلوم نہیں ہے. آج کل کے اسکالرز کو بھی نہیں پتا ہوتا بہت سو کو. مذہب کا عربی میں مطلب کچھ اور ہے، اردو میں مفہوم کچھ اور. جیسے اردو میں غلام کسے کہتے ہیں؟ جو آقا کا غلام ہوتا ہے. عربی میں غلام اس غلام کو نہیں کہتے، لڑکے کو غلام کہتے ہیں. اب کسی نے قرآن میں غلام پڑھ لیا اور ترجمہ کر دیا غلام، تو غلط ترجمہ ہوگا نا بھائی، یہ عربی والا غلام ہے. جس کو اردو میں غلام کہتے ہیں اس کو عربی میں عبد کہتے ہیں، غلام نہیں کہتے اس کو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اسی طرح جب یہ فقہا بیان کرتے ہیں یا علماء کی زبان پہ لفظ آتا ہے کہ 4 مذاہب ہیں اسلام میں، تو لوگ کہتے ہیں اسلام تو ایک ہی مذہب ہے بھائی، 4 کہاں سے آ گئے؟ تو مذہب کا مطلب عربی میں کچھ اور ہے، اردو میں کچھ اور ہے. عربی میں مذہب کا مطلب کیا ہے؟ اردو میں تو مطلب آسان ہے، دین کو کہتے ہیں مذہب. تو دین تو ایک ہی ہے نا، اسلام ہی ہے. وہ 4 تھوڑی ہو سکتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ وہ نہ 4 ہو سکتے ہیں نہ 5 ہو سکتے ہیں. وہ کتنے ہیں؟ وہ ایک ہی. ہم سب کا دین کیا ہے؟ اسلام ہے. عربی میں مذہب کا مطلب کیا ہے؟ اب سمجھو، یہ لفظ نکلا ہے ذہب یذہب سے. ذہب یذہب کا معنی ہے جانا. ذہب یذہب کسے کہتے ہیں؟ ذہب کا معنی گیا، یذہب جاتا ہے یا جائے گا. مذہب جانے کی جگہ. مذہب کسے کہیں گے؟ جانے کی جگہ. تو فزیکلی آپ کہیں جاتے ہیں، اس کو بھی مذہب کہیں گے. رائے کے اعتبار سے آپ کسی رائے کو کی طرف جاتے ہیں، ایک رائے اختیار کرتے ہیں، اس کو بھی آپ کا مذہب کہا جائے گا. یعنی وہ رائے جس کی طرف آپ گئے ہو، وہ رائے جس کی طرف آپ گئے ہو. اب سمجھو بات کو. بخاری مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت کو بنو قریظہ بھیجا کہ بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے تم میں کوئی نماز نہیں پڑھے گا. کلیئر ہو گئی بات؟ صحابہ گئے، عصر کی نماز راستے میں قضا ہونے لگی. اب صحابہ میں رائے کا کیا ہو گیا؟ اختلاف. بعض صحابہ نے کہا کہ ہمیں نبی نے عصر کی نماز راستے میں پڑھنے سے منع کیا تھا، ہمیں حکم دیا تھا مقام پہ پہنچ کے ہی پڑھنا ہے، تم نے اس سے پہلے نہیں پڑھنا، لہذا ہم یہیں پڑھیں گے. یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں، یہ میرا کلپ اگر کسی کی سمجھ میں آ گیا نا، یہ فرقواریت کے نام پہ اور فرقواریت ختم کرنے کے نام پہ جو آپ لوگوں کو الو بنایا جا رہا ہے نا، اس سے آپ ہمیشہ کے لیے نکل جاؤ گے انشاءاللہ. اس بات کو ہلکا نہ سمجھیں. جو میں بھی آپ کے سامنے یہ پوری تقریر کر رہا ہوں، میں یہ جو آج کل لوگ آپ کو ائمہ مجتہدین سے بدگمان کر رہے ہیں نا، اس کا میں آپ کو حل بتا رہا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ عصر کی نماز کوئی بھی بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے نہیں پڑھے گا. صحابہ گئے ہیں، راستے میں نماز قضا ہونے لگی. اب صحابہ کی رائے میں کیا ہو گیا؟ اختلاف. جب اختلاف ہو گیا تو بعض صحابہ نے قرآن کو اصل بنایا کہ قرآن کہتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز کی، یعنی عصر کی نماز کی. تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ عصر کی نماز قضا کرنے کا آپ کے پاس آپشن نہیں ہے. بھائی اب سوال پیدا ہوتا ہے، لیکن قرآن یہ بھی تو کہہ رہا ہے کہ نبی کی اطاعت کرو، اور نبی نے راستے میں نماز پڑھنے سے منع کیا. تو انہوں نے قرآن کو اصل بنایا اور نبی کی بات کی تعویل کی. تعویل کیا کی؟ بھائی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات تھوڑی تھی کہ راستے میں عصر قضا ہو جائے گی. آپ نے تو اس لیے کہہ دیا کہ راستے میں خطرہ ہوتا ہے، ڈاکوؤں کا، لڑائی کا خطرہ ہوتا ہے. جیسے ہم جب کسی کو بھیجتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی مقام پہ اطمینان سے نماز پڑھنا، پہنچ کے راستے میں نہیں پڑھ لینا، کہیں مسائل ہو سکتے ہیں راستے میں. سفر میں ہم جا رہے ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں یار ابھی چائے وائے پی لیتے، نماز اطمینان سے مقام پہ پہنچ کے پڑھیں گے. تو ایسے ہی نبی نے اس حیثیت سے فرمایا تھا. نبی کو اگر علم ہوتا کہ قضا ہو جائے گی نماز، تو آپ کیوں منع کرتے نماز پڑھنے سے؟ تو نبی کے علم میں یہ بات تھوڑی تھی. تو ان صحابہ نے قرآن کو ترجیح دی اور حدیث میں کیا کی؟ انہوں نے تعویل کی. دوسرا گروپ صحابہ کا یہ تھا، انہوں نے کہا کہ بھائی پیغمبر نے اپنی بات کی کوئی ایسی ایکسپلینیشن ہمیں نہیں دی تھی، کنڈیشن نہیں تھی کہ اگر راستے میں قضا ہونے لگے تو پھر تو راستے میں ہی پڑھ لینا، اگر قضا نہ ہونے لگے تو وہاں جا کے پڑھنا. نبی کا حکم مطلق ہے، عام ہے، اس میں کوئی اس طرح کی قیدیں نہیں لگی ہوئی ہیں. تو نبی نے یہ حکم دیا ہے کہ وہاں پہنچ کے ہی پڑھنا. اور قرآن جو یہ کہتا ہے کہ عصر کی نماز کی حفاظت کرو، وہی قرآن کہتا ہے جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ کس کی اطاعت کرے گا؟ اللہ کی. لہذا ہم نماز قضا کریں گے. اب بعض صحابہ کا یہ مذہب تھا کہ عصر پڑھنی چاہیے، اور بعض کا یہ مذہب تھا کہ عصر نہیں پڑھنی چاہیے. تو اسلام میں 2 مذہب بن گئے کہ نہیں بن گئے؟ نہیں ہے بات سمجھ میں؟ اب کوئی بیوقوف آدمی وہاں کھڑے ہو کر بولے کہ میں دونوں مذہب کو غلط مانتا ہوں، اسلام میں ایک ہی مذہب ہے، اس سے پوچھے گا کیا مذہب ہے؟ بھائی عصر پڑھنی ہے. تو بولیں گے یہ آپ کا مذہب ہے، یہ آپ کا مذہب ہے، یہ اسلام
کی طرف سے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ ٹھیک ہے. اگر گارنٹی ہوتی تو دوسرے صحابہ اختلاف کیوں کرتے اس سے؟ پھر نہیں ہے بات، میرا خیال ہے بھائی. اب نبی سے براہ راست رابطہ تو نہیں ہو سکتا تھا نا ان صحابہ کا کہ فون کر کے پوچھ لیتے کہ آپ کی بات کا مطلب کیا ہے. دونوں مطلب بنتے ہیں اور دونوں کی ایک توجہ بنتی ہے. تو بعض صحابہ کا مذہب یہ تھا کہ قرآن کو ترجیح دی جائے، حدیث میں تعویل کی جائے. بعض کا مذہب یہ تھا کہ نہیں، حدیث کو فوکس کیا جائے، حدیث کے ظاہری الفاظ کو. قرآن کی جو آیت ہے نا عصر کی نماز والی، عصر کو اس میں تعویل کی جائے گی کہ وہ اس موقع کے لیے نہیں ہے. تو دو مذہب وجود میں آئے اس وقت نماز سے متعلق. جب یہ لشکر واپس لوٹائے تو نبی نے دونوں میں سے کسی کو بھی ملامت بولو نہیں کی. اس کا مطلب دین سب کا ایک تھا. مذہب نماز کے بارے میں اس وقت کتنے وجود میں آ گئے تھے؟ دو. اب اس میں کوئی بیوقوف یہ کہتا کہ میں اس مذہب کو مانوں گا جو قرآن و سنت کے مطابق ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں اسی کی تشریح میں تو اختلاف ہو رہا ہے میرے بھائی، کہ کون سا قرآن. ان کا خیال یہ کہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، ان کا خیال ہے کہ یہ قرآن و سنت کے مطابق. تو جو خیال ہے اس کو مذہب سے تعبیر کیا جا رہا ہے. تو اب دونوں میں سے ایک ہی کو فالو کیا جائے گا، دوسرے کو برا بلا نہیں کہا جائے گا. اس وقت صحابہ میں کسی نے نماز پڑھی اور آدھے لوگوں نے تقریباً چھوڑ دی. جنہوں نے چھوڑی ان کو مجبور نہیں کیا گیا کہ ان کے پیچھے لازمی پڑھو. یہ دو جماعتیں کیوں قائم ہو رہی ہیں؟ ایک ادھر ہوگی، ایک مقام پہ جا کے ہوگی. یہ تو اسلام میں ابھی سے فرقواریت پھیلا رہے ہیں. یہ جو مکھنچو آج کل آ رہے ہیں نا اسکالر، یہ یہی منجن بیچ رہے ہیں کہ یہ کہتے ہیں اس کے پیچھے نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں اس کے پیچھے نہیں ہوتی. اور بھائی جب ایک ہماری رائے کے مطابق یا کسی مجتہد کی رائے کے مطابق وہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے، تو وہ اگر یہ فتویٰ دے دے گا کہ ان شرطوں کا خیال نہیں کرو گے تو میری رائے میں نماز نہیں ہوگی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ان کی رائے ہی ہے. تو صحابہ میں بھی اختلاف ہوا ہے، تو ایک نے پڑھی اور ایک نے بولو چھوڑ دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میں سے کسی کو ملامت نہیں کی، اور قیامت تک کے لیے ایک اصول بیان کر دیا کہ قرآن و سنت کی تشریح میں جب اختلاف ہوگا اور مختلف مذاہب وجود میں آئیں گے، مذہب اس معنی میں جو عربی کا لفظ ہے، تو یہ سب مذاہب ٹھیک ہوں گے، ان میں سے کسی کو بھی ملامت کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. تو صحابہ کے دور میں بھی اختلاف ہوا، مختلف آراء وجود میں آئیں. پھر آگے چل کے یہ اختلاف آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہوا، کیونکہ مجتہدین نے تحقیق کرنا شروع کی، قرآن و سنت کو جمع کرنا شروع کیا. کئی مہینے بحثیں ہوتی تھی ان کی. ہوتے 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 اسلام میں یہ آراء آہستہ آہستہ سمٹنا شروع ہوئی. سمٹتے سمٹتے کتنے میں بند ہو گئیں؟ 4 مکاتب فکر میں. اور ان کا اختلاف کیوں ہوا یہ سمجھو، چاروں ائمہ کا. اسی وجہ سے ہوا جس وجہ سے صحابہ کا اختلاف ہوا تھا. صحابہ کا جو اختلاف ہوا تھا نا عصر کی نماز کے بارے میں، وہ اصول میں اختلاف کی وجہ سے ہوا تھا. ایک کا اصول یہ تھا کہ قرآن کو اصل بنایا جائے، حدیث میں تعویل کی جائے. ایک کا اصول یہ تھا کہ حدیث کو اصل بنایا جائے، قرآن میں تعویل کی جائے. بالکل یہی اختلاف ابو حنیفہ اور امام شافعی کا ہے. امام شافعی حدیث کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، کس کے مقابلے میں؟ قرآن کے مقابلے میں. وہ کہتے ہیں بھائی قرآن کو سمجھا تو کس نے سب سے زیادہ ہے؟ نبی نے. جبکہ ابو حنیفہ قرآن کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں کس کے مقابلے میں؟ حدیث کے مقابلے میں. تو یہ چاروں ائمہ کے اصول فقہ ہیں جو مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں. ابو حنیفہ نے کیا اصول سامنے رکھ کے مسائل نکالے، امام شافعی نے کیا اصول سامنے رکھے، امام مالک نے کیا اصول تھے، امام احمد بن حنبل کے کیا اصول تھے. جب ان کا اصول میں اختلاف ہوا اور کسی ایک اصول کے بارے میں بھی 100% صحیح ہونے کی ہمارے پاس قرآن و سنت سے دلیل نہیں ہے. ترجیحات تو ہیں، ہماری رائے میں ابو حنیفہ کے اصول زیادہ پاورفل ہے. میری رائے یہی ہے کہ وہ قرآن کو کیا کرتے ہیں؟ وہ زیادہ ترجیح دیتے ہیں. اور حدیث میں کیا کر دیتے ہیں؟ تعویل کر دیتے ہیں. تبھی امام حنیفہ کی یہ آیت جو ہے نا قرآن کی، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی اختیار کرو، اس قرآن کی اس آیت کو انہوں نے زیادہ ویلیو دی. اور وہ والی جو حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس میں تعویل کر لی انہوں نے کہ پڑھے بغیر کا مطلب خود پڑھو یا تمہاری طرف سے امام پڑھے، دونوں پڑھنا ہی کہلائے گا. وہ میں سمجھا پا رہا ہوں. لیکن امام شافعی نے حدیث کو زیادہ ترجیح دی. ان کی بھی ایک رائے ہے، وہ رائے یہی کہ بھائی قرآن سمجھا کس نے زیادہ اچھا ہے؟ نبی نے. احناف کی طرف سے اس کا جواب دیا جاتا ہے بھائی یہاں سمجھ کی بات نہیں ہو رہی، قرآن نے ایک اصول ضابطہ بیان کیا، تو حدیث کا آپ وہ مفہوم بیان کریں کہ وہ کس کے مطابق ہو جائے؟ قرآن کے. بہرحال ابھی میرے پاس اس کے میں دلائل دینے کے لیے نہیں بیٹھا، میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ ان اصول میں جب اختلاف ہوا تو اس کی وجہ سے آراء بھی کتنی قسم کی وجود میں آئی ہیں؟ 4 قسم کی آراء وجود میں آئی. ان 4 آراء کو 4 مذاہب کہا جاتا ہے. یہ مذہب اردو سے نہیں لیا گیا، یہ کس سے لیا گیا ہے؟ تو یہ 4 مذہب اسلام میں ہی ہیں. اس کو یہ کہنا کہ ہمارا دین ایک اسلام ہے تو یہ 4 مذہب کہاں سے آ گئے؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ ان صحابہ پہ اعتراض کریں کہ یہ 2 مذہب کہاں سے آ گئے تھے جب دین تو ایک ہی ہے. تو بھائی یہ رائے کی تشریح کی وجہ سے، جو قرآن و سنت کی تشریح میں اختلاف کی وجہ سے آئے ہیں. یہ سمجھ میں آ گئی بات کہ نہیں آ گئی ہے؟ تو اس لیے کوئی ان 4 مذاہب میں سے کسی ایک کو بھی فالو کرتا ہے وہ جنتی ہے، اور وہ دوسرے مذہب کو بھی غلط نہیں قرار دے سکتا. اور آج جو نئے اسکالرز آ رہے ہیں جو آپ کو ان 4 سے ہٹا رہے ہیں، وہ 5واں 6واں 7واں 8واں مذہب وجود میں لے کر آ رہے ہیں.
مذہب کا مطلب کیا؟ وہ ایک نئی رائے لے کر آ رہے ہیں. تو ہے وہ بھی رائے میرے بھائی, ہے وہ بھی مذہب, کیونکہ ان کے پاس کوئی ایسا سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ نبی نے ہمیں حکم دیا ہو کہ یہ جو قرآن و سنت کی تشریح کرے گا اس کو ماننا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں نا اس کی کیا دلیل ہے کہ نبی نے کہا کہ ابو حنیفہ کو فالو کرو. ان کو بولو اس کی کیا دلیل ہے کہ نبی نے کہا کہ آپ کو فالو کرو. فوراً جواب میں کہتے ہیں ہمیں نہیں کرو, قرآن و سنت کو فالو کرو. فوراً جواب میں کیا ہم حدیث پیش کر رہے ہیں اس کو فالو کرو. اس کو فوراً جواب میں کہا ابو حنیفہ کے تورات پیش کرتے تھے دلائل میں, کہ انجیل سے استدلال کرتے تھے وہ. یہ عجیب بات ہے یار, تم قرآن و سنت سے استدلال کر رہے ہو اور ابو حنیفہ شافعی جو تھے نا وہ انگلش کی کتاب میں پڑھ کے استدلال کرتے تھے. یعنی میری سمجھ میں نہیں آ رہا, یہ پتہ نہیں آپ لوگ کی سمجھ میں کیسے آ جاتی ہیں یہ باتیں. تو یہ میرے بھائی یہ منجن ہیں, گنتیاں ہیں جو فرقواریت پھیلانے کے لیے ہو رہی ہیں. یہ اس سے فرقواریت کم نہیں ہوگی. تو صدیوں سے مسلمان ان چاروں میں سے کسی ایک کو فالو کرتے آئے ہیں, اس سے فرقواریت کا گلا گھٹ گیا تھا. فرقواریت ختم, کیونکہ ہم نے جب مان لیا کہ شافعی بھی برحق ہے تو اب لڑائی جھگڑا کیا ہو گیا؟ ختم. اب اگر کوئی یہاں ہاتھ باندھ رہا ہے تو میں اس سے پوچھتا ہوں بھائی کیوں باندھ رہے ہو؟ کہہ رہے یار امام شافعی کے مکتب فکر کو فالو کرتا ہوں. بات کیا ہو گئی؟ ختم. ہمیں پتا ہے یار یہ بھی قرآن و سنت. ہم یہاں ہاتھ باندھ رہے ہیں تو شافعی ہمیں کیا کہتے ہیں بھائی یہ کیوں؟ بھائی میں ابو حنیفہ کی رائے کو فالو کرتا ہوں, انہوں نے قرآن و سنت سے یہ سمجھا کہ ہاتھ کہاں باندھنے چاہیے؟ یہاں. لیکن یہ لوگ کیا کہتے ہیں آج کے اسکالر, نہ ہم ادھر نہ ہم اس کو جس کو نبی نے کہا. پھر پھنستے ہیں نا تو پھر بھاگتے ہیں, کہتے ہیں نبی نے کہا ہے سینے پہ ہاتھ باندھو. جب ہم ان سے کہتے ہیں نبی نے کہا کہاں ہے سینے پہ ہاتھ باندھو, کہتے ہیں یہ حدیث ابن خزیمہ کا صحیح حدیث ہے, یہ صحیح حدیث ہے, یہاں ہاتھ باندھو. ہم اس صحیح حدیث کو فالو کرتے ہیں. تو اس کا جب میں کہتا ہوں نا ان سے کہ اس کو تو فلاں فلاں نے ضعیف قرار دیا ہے, اس میں تو فلاں فلاں راوی کیا ہے ضعیف, پھر کہتے ہیں ہم البانی کو فالو کرتے ہیں. اس کا مطلب آپ البانی کی رائے کو ہم پہ زبردستی تھوپ رہے ہو میرے بھائی. ہم البانی کے مقلد نہیں ہیں. ہم اگر تقلید ہم سے کرانی ہے تو پھر ہم ابو حنیفہ کو فالو کریں گے, کیونکہ بر صغیر میں انہی کے فقہ کو فالو کیا جاتا ہے. میں 1.5 انچ کی الگ مسجد کیوں بناؤں یار؟ پوری دنیا بر صغیر میں ان کو فالو کر رہی ہے, میں ایک نیا فقہ لے کر آؤں یہاں پہ میں البانی کو فالو کرنا شروع کر دوں, اس سے فرقواریت کم ہوگی یا بڑھے گی؟ تو بڑھے گی فرقواریت. ایک عرب عالم کا بھی ایک کلپ سامنے آیا, یہ جو سینے پہ ہاتھ باندھنے والی حدیث ہے یہ اس پہ کلام ہے, اس کی سند پہ, سمجھ رہے ہو, اس کی سند پہ کلام ہے. ناف پہ ہاتھ باندھنے والی حدیث بھی کی سند پہ بھی کلام ہے, سینے پہ ہاتھ باندھنے والی حدیث کی سند پہ بھی کلام ہے. دونوں حدیثیں صحیح نہیں ہیں, دونوں ضعیف ہیں. جو بھی کہتا ہے نا یہ والی صحیح ہے وہ ضعیف, غلط کہتا ہے. ہمارے پاس ہاتھ باندھنے سے متعلق کہ یہاں باندھیں یا یہاں باندھیں کوئی بھی صحیح حدیث کسی کے پاس بھی موجود, بے غبار صحیح حدیث موجود نہیں ہے. اب اس میں تواتر عملی کو دیکھا جاتا ہے. ابو حنیفہ نے اہل کوفہ کو دیکھا اور ان کے شاگردوں کو, علی کے شاگردوں کو یہاں ہاتھ باندھتے ہیں, ان کے شاگردوں نے بھی دیکھا, تو فقہ حنفی میں کس کو ترجیح دے دی گئی؟ یہاں ہاتھ باندھنے کو. امام شافعی نے بھی یہاں, امام شافعی بھی نہیں باندھتے, وہ بھی یہاں باندھتے ہیں. فقہ حنبلی میں بھی ناف پہ باندھے جاتے ہیں. آپ ائمہ حرمین کی نمازوں کو دیکھ لیں, کسی نے بھی یہاں ہاتھ نہیں باندھے ہوں گے ائمہ حرمین. تو میں ائمہ حرمین کے عمل کو بطور دلیل کے پیش نہیں کر رہا, میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ امام احمد بن حنبل کا بھی یہ قول نہیں ہے کہ یہاں ہاتھ باندھے جائیں, امام شافعی کا بھی قول نہیں ہے, امام مالک کا بھی قول نہیں ہے, ابو حنیفہ کا بھی قول نہیں ہے. تو یار ان سب کو وہ حدیثیں ان کی نظروں سے اچھل رہ گئی, کیسی باتیں کر رہے ہو یار. تو اس لیے میرے بھائی جو صدیوں سے متواتر متداول مذاہب چلے آ رہے ہیں انہی میں سے کسی ایک کو فالو کر لو اور اپنے آپ کو ان بکھیڑوں سے کیا کرو, نکال کے آگے کی طرف جاؤ, آگے کا سوچو. امت سے زنا کیسے چھڑوانا ہے, سود کیسے چھڑوانا ہے, عورتوں میں پردہ کیسے لانا ہے, 4 شادیوں کو کیسے پروموٹ کرنا ہے تاکہ نسل بڑھے اور عورتیں زنا سے بچیں, ماں باپ کو اولڈ ہاؤس سے نکال کے لاؤ گھروں میں. ان چیزوں کو فوکس کرو. یہ اختلاف یہاں باندھنا ہے, رفع الیدین کرنا ہے, نہیں کرنا, اس سے امت صدیوں پہلے فارغ ہو چکی ہے. تو جو کام ہو چکا ہے اس کو دوبارہ نہ اچھالو امت کے اندر. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اب آگے چلو, اب ان میں سے کسی ایک فقہ کو فالو کر لو اور دوسرے کو برا بلا مت کو. میں نے زندگی شافیوں میں گزاری ہے, خدا کی قسم کسی ایک شافی نے آج تک ہم پہ اعتراض نہیں کیا تھا کہ تم فاتحہ کیوں نہیں پڑھتے امام کے پیچھے. کیوں؟ ان کے ذہن میں یہ بتایا گیا کہ یار امام ابو حنیفہ بھی اہل سنت والجماعت کے امام ہیں اور وہ بھی قرآن و سنت ہی کو فالو کیا ہے. تو انہوں نے جہاں رائے میں اختلاف ہوگا کس کی رائے کو فالو کیا ہے؟ ابو حنیفہ کی رائے کو فالو. یاد رکھو جہاں قرآن و سنت بہت واضح ہوتے ہیں نا وہاں پھر اختلاف ہوتا بھی نہیں ہے, یہ بھی سمجھ لو. وہاں پھر چاروں متفق ہی ہوتے ہیں. اختلاف ہوتا وہاں ہے جہاں قرآن و سنت میں دلائل میں تعارض نظر آ رہا ہوتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب بھی نہیں سمجھو گے تو پھر مرضی ہے تمہاری, جاؤ پھر انہی اسکالرس کو فالو کرو جو مولانا اسحاق صاحب کو فالو کرتے تھے. اب نیا جو بندہ کوئی مارکیٹ میں آتا ہے نا قرآن, وہ پھر نئی رائے لے کر آ رہا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں یار وہ بھی قرآن و سنت, یہ بھی قرآن و سنت. پھر تیسرا آئے گا وہ ایک نئی رائے لے کر آ رہا ہوگا, پھر ان کے سامنے البانی کا قول پیش کر دو. تو اب میں نے البانی کا قول کہیں پڑھا ہے کہ عورتیں صفا مروہ میں دوڑیں گی, لیکن میں بھی اس کتاب کا حوالہ نہیں ملا مجھے, اس لیے میں یقینی طور پہ یہ نہیں کہہ رہا. میں نے ایک پیشگوئی کی تھی نا کہ دیکھنا اب یہ لوگ جیسے عورتوں کو مردوں کی طرح نماز پڑھواتی ہیں نا انہوں نے, اور دلیل یہ دی کہ حدیث نہیں ہے. تو حدیث تو اس پہ بھی نہیں ہے کہ عورتیں صفا مروہ میں چلیں گی دوڑیں گی, نہیں, اس پر کوئی حدیث ہمارے پاس موجود نہیں ہے. حدیث ہے تو اس کے اگینسٹ ہے. وہ حدیث کیا ہے؟ نبی نے فرمایا مجھ سے ہر سیکھو,
کیا مطلب؟ جیسے میں نے حج کیا ویسے کرو. تو نبی تو دوڑے ہیں نا, دوڑے ہیں. ایک حضرت عائشہ کا قول پیش کیا جاتا ہے کہ ہم نہیں دوڑتی تو تم بھی نہ دوڑو, تو حضرت عائشہ کی تقلید ہو گئی نا, نبی سے تو ثابت نہیں ہے. اور وہ اس کی سند پہ بھی کلام ہے حضرت عائشہ کا جو یہ قول ہے, اس کی سند بھی مضبوط سند نہیں ہے. تو لہذا البانی نے یہ فتویٰ دے دیا کہ عورتیں کیا کریں گی, چلیں گی, دوڑیں گی نہیں. اور دلیل یہ دی ہے کہ حضرت حاضرہ تو عورت تھی, وہ تو دوڑی تھی. میں نے یہ چند دن پہلے پیش گوئی کی تھی کہ یہ اجماعی مسئلہ ہے کہ عورت چلے گی دوڑے گی نہیں. اب یہ لوگ قرآن و سنت کے نام پہ اس مسئلے کو بھی چینج کریں گے. 1400 سال کے بعد جا کے اسلام کی تشریح ہو رہی ہے. تو مجھے نیٹ پہ مل گیا کہ البانی کا یہی قول ہے, لیکن میں یقینی پھر بھی نہیں کہتا, کیونکہ میں نے جب تک اصل کتابوں سے میں نہ نکال لوں تو میں خالی انٹرنیٹ کے حوالوں پر اعتماد نہیں کرتا. تو اگلی اتوار کو انشاءاللہ میں نکال کے لاؤں گا, نہیں ملا تو پھر میں رجوع کا اعلان کر دوں گا. لیکن البانی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ تو نیا کوئی نہ کوئی اسکالر, البانی نہیں ہے تو کوئی نیا اسکالر پیدا ہو جائے گا جو یہ کہے گا کہ جب عورتوں مردوں کی نماز میں فرق حدیث سے ثابت نہیں ہے تو عورتوں مردوں کے حج میں فرق بھی تو حدیث سے ثابت نہیں ہے. لہذا میرا فتویٰ ہے کہ عورتیں صفا مروہ میں چلیں گی, دوڑیں گی, چلیں گی نہیں. جب سارے اس کے خلاف ہو جائیں گے کہ یہ تو اجماع کے خلاف بات کر رہا ہے, پھر وہ کیا کہیں گے, میں قرآن و سنت کو مانتا ہوں, حدیث کا ریفرنس چاہیے, یہ مولوی اپنا منجن بیچ رہے ہیں. صحیح ہے. اب پھر ہم چیختے رہ جائیں گے کہ یار یہ 1400 سال سے امت قرآن و سنت پہ عمل نہیں کر رہی تھی کیا؟ اب آپ ہمیں آ کے بتائیں گے. یہی بات ہم عورتوں مردوں کی نماز میں فرق سے بارے میں کہتے ہیں. یار صدیوں سے چاروں فقہا اس پر متفق ہیں, ساری فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. یہ اب جا کے چینج ہوا ہے فتویٰ, صدیوں پہلے نہیں ملتا ہمیں اس کا وجود کوئی کہ عورتیں مردوں کی طرح. تو جیسے یہ فتویٰ چلا دیا اور اس پہ قرآن و سنت کا لیبل لگا دیا, ایسے ہی میرے بھائی اب عورتوں کو بھی صفا مروہ میں کیا کروایا جائے گا, دوڑایا جائے گا, اور لیبل لگایا جائے گا کہ حدیث میں آتا ہے ایسے حج کرو جیسے میں نے. تو عورت کا حج الگ ہوگا, مرد کا الگ طریقے سے. اس پر وہ کہیں گے ہمارے پاس کوئی دلیل حدیث سے موجود نہیں ہے. تو اس لیے میرے بھائی امت اس سے سمٹنے کے بجائے کیا ہوگی, بیڑا غرق ہونے والا ہے امت کا. ٹھیک ہے نا, بیڑا غرق. ایک آخری بات کر کے اس ٹاپک کو ختم کر دیتا ہوں تاکہ بات مکمل ہو جائے. ابھی سعودی عرب کے کسی عالم کا کلپ آیا, انہوں نے کہا کہ بھائی اس پہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ چاروں فقہ میں سے کسی ایک کو فالو کیا جائے. تو اگر کوئی کرتا ہے تو ٹھیک. عرب میں اتنا اعتدال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کرتا ہے تو غلط نہیں ہے, لیکن جو ان کے سلفی علماء ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں اس کی دلیل نہیں ہے, تو اگر ہم 5واں بنا لیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو ہم یعنی 5واں فقہ مرتب کریں گے آج کے زمانے کے حساب سے. مجھے کسی نے بھیجا, میں نے ان سے کہا, میں نے کہا میرے بھائی پہلی بات تو یہ کہ جب ان چاروں کی نہیں ہے تو سوال پیدا ہوگا کہ اس 5ویں کی کیا ہے. اس بیس پہ کوئی چھٹا بنا لے, ہے بھائی. جب 5 آ جائیں گے نا, 5واں آئے گا, تو اگلی 10 سالوں میں کوئی بندہ پیدا ہوگا کہ ان 5 کی ہمارے پاس نبی سے کوئی دلیل نہیں ہے کہ ان کو, لہذا میں کیا کر رہا ہوں, چھٹا. پھر کیا آئے گا, 7واں. پھر کیا آئے گا, 8واں. تو یہ کوئی اسلام کی خدمت ہوگی؟ ایک بات تو یہ تو خدمت, یہ تو آپ ٹوٹتی چلی جائے گی نا امت. دوسری بات یہ, وہ 5واں آئے گا کیسے؟ اس وقت تو امت سمٹی ہوئی تھی, لوگوں کو ان ائمہ پہ اعتماد تھا, انہوں نے آہستہ آہستہ چاروں کو فالو کرنے کے علاوہ 5واں رہا ہی نہیں اس امت میں نا, پوری امت ان پہ جمع ہو گئی. اب جب آپ 5واں بنائیں گے اس کو مانیں گے کتنے لوگ؟ اس پہ تو اتنی بڑی بڑی انگلیاں اٹھیں گی کہ یار ایک 15ویں صدی میں وجود میں آ رہا ہے, تو کوئی کہے گا صحیح ہے, کوئی کہے گا غلط ہے. تو وہ 5ویں کے اتنی شاخیں ذیلی نکلنا شروع ہوں گی نا کہ بجائے 5واں بننے کے 4-5 ہزار بنیں گے, پھر وہ انڈے بچے اس کے ہوں گے. اور پھر اس پر امت کو ایسا اعتماد بھی نہیں ہوگا جیسا ان چاروں پر اعتماد ہے. تو اس لیے بہتر ہے کہ کوئی ایسا کام کر لو یار جس سے امت کو کیا ہو, فائدہ ہو نا. اپنی صلاحیتیں لگاؤ, زنا کے خلاف, موسیقی کے خلاف, ماں باپ کی نافرمانی جو ہو رہی ہے اس کو روکو, اسلام کو دنیا میں پھیلاؤ. جب یہ چاروں فقہ تھے تب بھی تو اسلام دنیا میں پھیل رہا تھا نا. اس وقت کیا کرتا تھا غیر مسلم, جس علاقے میں جو فقہ رائج ہے وہ مسلمان ہو کے آٹومیٹیکلی اسی فقہ کو قبول کرتا تھا, اور دوسرے فقہ والے بھی اس کو مسلمان مانتے تھے. بر صغیر میں جتنے لوگ مسلمان ہوئے سارے حنفی ہوئے, انڈونیشیا میں جتنے غیر مسلم مسلمان ہوئے سارے کیا بن گئے, شافی. سعودی عرب میں کوئی غیر مسلم مسلمان ہو رہا ہے آٹومیٹیکلی حنبلی بن رہا ہے. ہم نے بھی اس کے اسلام پہ کوئی شک نہیں کیا, شافیوں نے بھی کوئی شک نہیں کیا. لیکن آپ جب کوئی غیر مسلم مسلمان ہوگا نا, آپ کہو گے کہ 4 فقہ ہے, ایک 5واں بھی ہے. اور اب ان میں سے آپ دلائل میں دیکھو کون سا, خدا کی قسم اس کے بال سفید ہو جائیں گے, گنجا ہو جائے گا دلائل پڑھتے 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 پڑھتے, اور سوائے کنفیوژن کے اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تو یہ غیر مسلم کے لیے بھی بڑا ڈینجرس راستہ ہے جو آپ دے رہے ہیں اس کو. اب تک جو غیر مسلم مسلمان ہوتے تھے کیسے, یہاں کتنے عیسائی, ابھی پرسوں ایک عیسائی آئے ہیں وہ مسلمان ہوئے, تو آٹومیٹیکلی وہی اسی فقہ پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں جو سوسائٹی میں چل رہا ہے. ہاں بدعت سے اپنے آپ کو بچاؤ, اور یہ بدعت تو چاروں ائمہ اس سے بری ہیں, ان فقہ میں بدعتیں نہیں ملتی ہمیں, یہ تو لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں.
تو غیر مسلم کے لیے بھی آسانی ہے. ایک کسی سلفی عالم سے کسی نے سوال پوچھا امریکہ میں، عیسائی نے، ایک انگریز نے، کہ میں مسلمان ہوا ہوں تو یہاں مجھے مختلف فقہ ملتے ہیں، تو میں کس کو، یعنی 4 فقہ ملتے ہیں حنفی مالکی، میں کس کو فالو کروں؟ ان عرب نے کہا جو قرآن و سنت کے مطابق ہو، جس کی رائے. ابے تو وہ ابو حنیفہ کے جب دلائل پڑھے گا اس کو لگے گا یہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، امام شافعی کا پڑھے گا اس کو لگے گا یہ، آپ کے پڑھے گا اس کو لگے گا یہ. اس کی کنفیوژن ختم کرنے کے بجائے آپ نے اس کو کنفیوژن میں ہمیشہ کے لیے ڈال دیا. جو فیصلہ ابو حنیفہ اور شافعی سے حل نہیں ہو سکا وہ اس کے بیچارے سے کہاں سے حل ہوگا بیٹھ کے؟ رفع الیدین کا مسئلہ ابو حنیفہ اور شافعی دونوں کے پاس دونوں دلائل تھے، پھر بھی اختلاف ہو گیا. امام کے پیچھے فاتحہ پڑھی جائے نہیں پڑھی جائے، دونوں کے پاس دلائل تھے، پھر بھی کیا ہو گیا؟ اختلاف. تو یہ انگریز بیٹھ کے اختلاف کو حل کرے گا؟ یہ جو نئے نئے مسلمان ہو رہے، اس کا حل یہ ہے کہ اس کو بولا جائے بھائی یہ چاروں درست ہیں، آپ کسی بھی مکتبہ فکر کو فالو کر لو جو آپ کے ملک میں زیادہ رائج ہو، کیونکہ جو فقہ زیادہ رائج ہوتا ہے اس کے مفتیان کرام اویلیبل ہوتے ہیں، ان سے مسائل پوچھنا آسان ہوتا ہے، اور پھر سب اسی کو فالو کر رہے ہیں تو ایک اختلاف کی صورت بھی نہیں بنتی. اس کو فالو کر لو، یہ آسان ہے. اور پھر اسے کہا جائے اب فوکس کرو نمازوں کو، اب نماز یہاں پڑھنی ہے یہاں پڑھنی ہے، اب یہ تمہارے لیے اتنا بڑا مسئلہ رہا نہیں. اگر تم جس ملک میں رہتے ہو اس میں یہاں لوگ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں، تم بھی یہاں پڑھ لو یار ہاتھ باندھ کے. وہ اگر رفع الیدین کرتے ہیں تم بھی کر لو، وہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے ہیں تم بھی پڑھ لو، اور اگر وہ نہیں کر رہے تو تم بھی نہیں کرو. رائے دونوں ہیں، مذاہب دونوں اسلام میں، کیونکہ دونوں کے پاس دلائل ہیں. تو اس کی پرابلم ختم ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ پھر وہ کہے گا میں کروں کیا؟ بھائی اب فوکس نماز کو کرو، جیسے بھی چاہو پڑھو، لیکن اب پڑھنا ہے تم نے، اب روزہ تم نے رکھنا ہے، اب ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں نہیں رکھنا، اب گھر میں رکھنا ہے تم نے، چاہے غیر مسلم بھی کیوں نہ ہو. زنا سے تم نے بچنا ہے، شراب سے تم نے بچنا ہے، کیونکہ اس پہ چاروں کا اتفاق ہے، یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے. خدا کی قسم یہ آسان ہے. اور آج کل کے اسکالرز قرآن و سنت کے نام پہ جو لوگوں کو آوارہ بنا رہے ہیں نا، مجھے پتا ہے کہ یہ آوارہ کا لفظ بڑا نامناسب ہے، لیکن اس میں لیبل قرآن و سنت کا ہے، مگر پھیل رہی ہے آوارہ گردی. ہر آدمی اسکالر بن کے سب کو برا بلا کہہ کے اپنا منجن بیچ رہا ہے، اور عوام اس نائی کو سرجن سمجھنا شروع کر دی ہے جو عوام نے، جو گاؤں میں آیا تھا کس کے لیے؟ ختنہ کرنے کے لیے، کیونکہ عوام کبھی حقیقی سرجنوں میں بیٹھی نہیں ہوتی. تو جو صحیح پراپر علماء میں بیٹھے نہیں ہیں، صحیح علماء جن کو نہیں ملے، وہ انہی اسکالرز کو کیا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں؟ مفتی اور عالم. اللہ کرے یہ باتیں کھوپڑی میں آ جائیں تاکہ امت جس فرقواریت کی آگ میں جا رہی ہے نا اس سے اللہ بچ جائے، اس سے یہ امت بچ جائے اور اللہ اس امت کو بچا دے اس سے. سمجھتے ہو جب تک انگریز نہیں آیا تھا نا آپ کو ہندوستان میں کوئی فرقے نظر نہیں آئیں گے. پورا ہندوستان، ایران، یہ سب فقہ حنفی کو فالو کرتے تھے. انگریز نے آ کے نا سب سے پہلا کام یہ کیا ہے کہ ان کے یہاں کوئی شافی ہو تو یہ اس کو بھی قبول کر لیتے ہیں، کہتے ہیں یار رائے کا اختلاف ہے، کوئی فقہ حنفی کو فالو کرے اس کو بھی، ان کو پہلے اس میں لڑاؤ. اس نے ہر سطح پہ مسلمانوں کو لڑوایا. یہ سارے آپ کو ملیں گے جتنے فرقے اور لڑائیاں ہیں نا گورے کے آنے کے بعد ملیں گی آپ، ورنہ گوروں نے یہ بات لکھی ہے، یہ ریٹن میں ہے کہ جب گورا ہندوستان میں آیا کوئی مذہبی منافرت نہیں تھی، کوئی فرقواریت نہیں تھی. اور گورے نے مسلمانوں کے لیے جو آئلی قوانین عدالت میں رائج کیے نا وہ بھی فقہ حنفی کے مطابق تھے، کیونکہ مسلمان اپنے گھریلو اور نکاح طلاق اور وراثت کے مسائل میں گورے کے قانون کو نہیں مانتے تھے. تو اس نے کہا یار ان کو اسلامی دینا پڑے گا. تو اب گورے کے پاس ریٹن فارم میں جو اسلامی قانون تھا وہ کیا تھا؟ فقہ حنفی تھا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے یہ سارے حنفی ہیں تو ان کو فقہ حنفی ہی چلاؤ، اور وہ اب تک چلا آ رہا ہے. ہماری حکومت نے آ کے اس کو غیر اسلامی تو کر دیا، لیکن گورے نے اتنا غیر اسلامی نہیں کیا تھا. تو فلسطین میں فقہ شافی ہے، انڈونیشیا میں، سعودی عرب میں اب تک فقہ حنبلی چل رہا ہے جو لا ہے عدالت کا. تو یہ نیچے جو چیزیں نکل رہی ہیں میرے بھائی، یہ قرآن و سنت کے نام پہ الو بنانے کی باتیں. تو آپ ایک فقہ کو فالو کرو، یا حنفی کو یا شافی کو یا مالی کو یا حنبلی کو. پانچواں مارکیٹ میں ہے نہیں تو کریں کیسے فالو ہم؟ پانچواں ہوتا تو ہم کہتے چلو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ہے نہیں. پانچواں مختلف آرا ہیں. مولانا اسحاق صاحب کی الگ رائے ہے، کسی دوسرے کی رائے جاؤ گے تو وہ الگ رائے ہے، تیسرے کے پاس جاؤ گے تو ہر ایک کی فقہ کی کتابوں میں اتنا اختلاف ہے کہ آپ وہ ایک ہے ہی نہیں نا لا، تو کرو گے کیسے فالو؟ تو جب ممکن ہی نہیں ہے تو کیسے؟ پھر تو مختلف رائے ہیں. اس اسکالر کو سنو وہ ایک نہیں پھینک رہا ہے مارکیٹ میں، دوسرے کو سنو دوسری وہ ایک نئی مارکیٹ میں رائے لا رہا ہے، حوالے اس کے پاس بھی ہیں، حوالے اس کے پاس بھی ہیں، حوالے اس کے پاس بھی ہیں، اور وہ اس کو غلط کہہ رہا ہے، وہ اس کو غلط کہہ رہا ہے، وہ اس کو غلط کہہ رہا ہے. اور ایک ایسا کہے گا، وہ کہے گا چونکہ یہ سب آپس میں لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کو غلط کہہ رہے ہیں لہٰذا یہ سارے غلط ہیں، میں صحیح ہوں. کر رہے جو یہ کر رہے ہیں تو بھی تو وہی کام کر رہے ہیں جو کون کر رہا ہے؟ جو یہ کر رہے ہیں. تم نے ان سب کو غلط. ایسے دو آدمی لڑ رہے ہو، آپ نے کہا چونکہ یہ دونوں لڑ رہے ہیں لہٰذا میں جا کے دونوں کو مکہ ماروں گا. آپ نے کہا تو کیوں لڑ رہا ہے؟ کہہ رہے چونکہ یہ دونوں لڑ رہے ہیں لہٰذا دونوں غلط ہیں. ابے لڑائی کی وجہ سے اگر یہ دو غلط ہیں کیونکہ یہ ایک دوسرے کو غلط کہتے ہیں تو آپ بھی تو ان دونوں کو غلط کہہ کے اسی اصول سے آپ بھی کیا ہو گئے؟ آپ بھی غلط ہو گئے. تو اس لیے ان چاروں فقہ میں آپ کو یہ چیز ملے گی، یہ ایک دوسرے کو غلط نہیں کہتے. ہم جب مدرسوں میں پڑھتے ہیں نا کوئی مسئلہ پڑھتے ہیں تو بڑے احترام سے امام شافعی کا نام لیتے ہیں. آگے رحمہ اللہ تعالیٰ فقہاء نے خود لکھا ہوتا ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کی یہ رائے ہے، اس پر یہ دلائل ہے، ان دلائل کا جواب یہ ہے. احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی یہ رائے ہے، اس رائے کا جواب کیا ہے. یہ تو اصول ہے. فالو ہم کس کو کرتے ہیں بھائی؟
بھائی ایک کو فالو کرتے ہیں. بھائی یہ ہم چونکہ بر صغیر میں پیدا ہوئے, یہاں رائج جی انگریز کے آنے سے پہلے جو اسلام یہاں پر آیا فقہ حنفی ہی کی شکل میں آیا ہے. اسلام لائے ہی حناف ہے یہاں پہ, جہاں مجاہدین آئے ہیں حنفی ہیں. جب مجاہدین یہاں آئے تھے خالی تلواروں کے ساتھ تھوڑی آئے تھے محمد بن قاسم کے دور میں, وہ نمازیں بھی اپنے ساتھ لائے, روزے بھی اپنے ساتھ لائے, تراویح بھی اپنے ساتھ لائے. تو جو نمازیں وہ لائے صدیوں سے وہی نمازیں چلی آ رہی ہیں, جو تراویح وہ لے کر آئے صدیوں سے وہی تراویح چلی آ رہی. پھر شافی فقہ انڈونیشیا میں گیا, تاجروں کے ذریعے گیا تھا, وہ 1200-1300 سال پرانے تاجر تھے. چونکہ وہاں جو فقہا گئے, محدثین گئے, وہ فقہ شافی کو فالو کرتے تھے. آپ کہہ سکتے ہو فقہ شافی وجود میں نہیں آیا, فقہ شافی اس نام سے وجود میں نہیں آیا. مسائل تو شافی فقہ کے اس وقت موجود تھے نا, مرتب بعد میں ہوا تو نام بعد میں دیا گیا. جیسے مصحف عثمانی کا نام بعد میں دیا گیا, مرتب بعد میں ہوا, لیکن قرآن تو نبی کے دور میں بھی تھا نا. تو جب وہ آیا ہے وہاں پر تو وہ وہی 20 رکعت تراویح کے ساتھ آیا اور آج تک اسی کے ساتھ چل رہا ہے. سعودی عرب میں جہاں سے اسلام نکلا, نبی نے مدینہ مسجد نبی تراویح بھی پڑھی, رمضان میں اپنی عبادت بھی کر کے دکھائی. اس کے بعد صحابہ تابعین نے رمضانوں میں تراویح پڑھی, ہمیں نہیں پتا کتنی رکعت پڑھی, لیکن حضرت عمر کے دور میں بھی پڑھ رہے تھے تو حضرت عمر نے جمع کر دیا. وہ ہمارے پاس سند سے ملتا ہے کتنی پڑھ رہے تھے, 20. اس وقت سے لے کے مسجد نبوی میں اور مسجد حرام میں آج تک کتنی پڑھی جا رہی تھی, 20. 1300 سال کے بعد جا کے اب سعودی حکومت نے 10 غائب کر دی ہیں. For more videos, please subscribe our channel.